اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ الْإِنسَانُ وَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا۔ سورۃ مریم کا دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے۔ پہلے حصے کے اندر جو شبہات تھے ان کا جواب دیا جا چکا۔ انبیاء علیہم السلام کے متعلق شبہات تھے، پھر فرشتوں کے متعلق شبہ تھا، اس کے بعد رب السماوات والارض وما بینہما یہ سورت کا دعویٰ بیان کیا گیا۔ شبہات کا جواب دینے کے بعد یہاں سے سورت کا دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے۔ بہت آسان ہے یہ سبق، کوئی اس حصے میں مشکل بات نہیں ہے۔ شکوے آئیں گے، اللہ شکایتیں کرے گا مخالفین کی، تبشیرات آئیں گی، خوشخبریاں، ڈراوے آئیں گے، تخویفات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی آئے گی، اور سورت کی دو خصوصیات ہیں وہ آ رہی ہیں۔ کوئی مشکل بات اس میں نہیں ہے۔ دیکھیے جی، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ الْإِنسان، شکوہ، اللہ شکایت کر رہا ہے۔ حصہ ثانی سورت بھی لکھا ہوا ہے، اور کہتا ہے انسان اِذَا مَا مِتُّ، آیا جس وقت مر جاؤں گا میں، لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، البتہ ان قریب نکالا جاؤں گا میں زندہ کر کے میں دوبارہ اٹھوں گا۔ نہیں، میرے عقل میں یہ بات نہیں آتی۔ اولا یذکر الانسان، جواب شکوہ، آیا نہیں یاد کرتا انسان، انا خلقناہ من قبل، یقیناً پیدا کیا ہم نے اس انسان کو اس سے پہلے، ولم یک شیئا، اور نہیں تھا وہ انسان کوئی چیز۔ جب انسان نہیں تھا اور میں اللہ کریم نے پیدا کیا، تو اب اس کو موت کے بعد دوبارہ کیسے زندہ نہیں کر سکتا؟ دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہوں۔ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ، تخویف اخروی، آخرت کا ڈراوا۔ پس قسم ہے تیرے پروردگار کی، لَنَحْشُرَنَّهُمْ، ضرور بھی ضرور جمع کریں گے ہم ان کفار کو۔ لَنَحْشُرَنَّهُمْ، ہم کفار، نیچے لکھا ہے موقف حساب میں، جہاں حساب کتاب کے لیے ٹھہرنا ہے نا، وہاں جمع کریں گے۔ والشیاطین، اور شیطانوں کو بھی جمع کریں گے۔ والشیاطین پر لکھ لیں من الجن والانس، جو جنوں میں سے شیطان ہیں ان کو بھی، اور جو انسانوں میں سے شیطان ہیں ان کو بھی، جن کے اندر آتے ہیں شیطان والیوں انسان۔ ثم لنحضرنہم حول جہنم جثیا، پھر ضرور بھی ضرور حاضر کریں گے ہم ان کفار کو۔ لنحضرنہم، ہم سے مراد بھی کفار، کہاں جمع کریں گے؟ حول جہنم، جہنم کے ارد گرد، جثیا، نیچے معنی لکھا ہوا ہے، مارے ہیبت کے گھٹنوں کے بل گرنے والے ہوں گے، گھٹنوں کے بل گرنے والے ہوں گے۔ ثم لننزعن من کل شیء، پھر ضرور بھی ضرور ہم نکالیں گے من کل شیء، ہر فرقے میں سے، جتنے بھی فرقے ہیں، اوپر آپ کے پاس لفظ لکھے ہوئے ہیں، یہود، نصارہ، مشرکین، مجوس وغیرہ جتنے ہیں، ان میں سے ہم نکالیں گے۔ کس کو نکالیں گے؟ ایہم اشد علی الرحمن عتیا، کون ان کا زیادہ سخت ہے رحمان پر، عتیا، نافرمان ہونے کے لحاظ سے، انتہائی سرکش ہونے کے لحاظ سے۔ میری طرف دیکھیں سارے علماء کرام، تمام کفار کو جمع کرنے کے بعد جہنم کے آس پاس، دیکھنا میری طرف بات نکل جائے گی، تمام کفار، یہود، مشرکین، نصارہ، مجوس وغیرہ وغیرہ، تمام کو جمع کرنے کے بعد جو ان میں بڑے سرکش لوگ ہوں گے نا، بڑے بدماش، پہلے ہم ان کو نکالیں گے، تم ادھر آ جاؤ،
الگ ہو جاؤ۔ پھر ان کے بعد جو چھوٹے سرکش ہیں اس سے یہ ایک درجہ بندی ہوگی، ترتیب ہوگی۔ سب سے پہلے بڑے بدماش، بڑے سرکش اور بڑے نافرمان، ان کو اللہ کریم ان میں سے نکال لے گا، تم علیحدہ آ جاؤ نا۔ ثم لنحن عالم، مقام سمجھ آ گیا؟ ثم لنحن، ثم پھر یہ بھی سن لو، تاکیب ذکری کے لیے۔ تاکیب ذکری کا مطلب وہ بات تو سن لی ہے، یہ بھی سنتے جاؤ۔ نیچے ایک لفظ لکھے ہوئے ہیں، وہ ذرا پہلے پڑھ لیں۔ ثم لنحن کے نیچے جدا کرنے میں ہمیں تحقیقات کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یوں نہیں ہے کہ ہمیں تحقیق کرنی پڑے بے کس کو نکالنا ہے کس کو نہیں، وغیرہ ہم تو سب کچھ جانتے ہیں۔ ثم لنحن عالم، البتہ ہم خود ہی خوب جانتے ہیں، بالذین ان لوگوں کو، ہم اولا بہا صلیہ، کہ وہ زیادہ حقدار ہیں اس جہنم کے ساتھ، صلیاً داخل ہونے کے اعتبار سے۔ نیچے لکھا ہوا ہے اولاً، سب سے پہلے کس نے جہنم میں داخل ہونا ہے، اور سب سے پہلے جہنم داخل ہونے کا حقدار کون ہے، ہم خوب جانتے ہیں۔ یوں نہیں ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے، پہلے بڑے بڑے بدماشوں اور سرکشوں کو ہم نکالیں گے۔ ثم لنحن عالم، پھر البتہ ہم خود ہی خوب جانتے ہیں ان لوگوں کو، ہم کہ وہ اولا بہا صلیہ، زیادہ حقدار ہیں ساتھ اس جہنم کے، صلیہ داخل ہونے کے اعتبار سے۔ اولاً سب سے پہلے کس بدماش کو جہنم ہم نے بھیجنا ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، نیچے پہلے لفظ پڑھ لیں اِن مِّنكُمْ کے، دوزخ کا وجود ایسا یقینی ہے، دوزخ کا وجود ایسا یقینی ہے۔ آگے لفظ میں نہیں پڑھتا، معنی کر لوں پھر وہ پڑھیں گے دخولاً یا عبوراً والے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور نہیں تم میں سے کوئی، الا مگر، واردها گزرنے والا ہے اس جہنم پر۔ اب ساتھی میری طرف دیکھیں، میں نقشہ عرض کروں، میرے ہاتھوں کو دیکھ لیں، یہ موقف حساب ہے جہاں حساب کتاب کے لیے ٹھہرنا ہے۔ میدان ہے، میں مثال دیتا ہوں، یہ میدان ہے جہاں موقف حساب کے لیے ٹھہرنا ہے۔ یہ میرا ہاتھ دیکھیے، یہ جہنم ہے درمیان میں، اور اس کے بعد یہ اس طرف جنت ہے۔ حساب کتاب کا میدان، یہ درمیان میں جہنم، اور اس کے بعد جنت۔ تو ہر بندے نے اس جہنم سے گزر کر جنت میں جانا ہے، جنہوں نے جنت جانا ہوگا، گزرنا ضرور پڑے گا۔ جو بدماش سرکش اللہ کے نافرمان باغی ہیں، وہ جب گزرنے لگیں گے تو وہ جہنم میں گر پڑیں گے، پل صراط ہوگی وہاں پر، اور جنہوں نے خوش نصیب بندے اللہ کو منظور ہوا جنت جانا ہے، وہ آنکھ جھپکنے سے پہلے وقت میں اس سے گزر جائیں گے۔ یہ میدان حساب کتاب کا، درمیان میں جہنم اور اس طرف جنت، تو گزر کر ضرور جانا ہے جہنم سے۔ اب دیکھیں، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور نہیں تم میں سے کوئی الا مگر، واردها گزرنے والا ہے اس جہنم پر۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب نیچے لفظ پڑھتے ہیں، دخولاً یا عبوراً۔ دخولاً یا تو گزرتے وقت وہاں داخل ہو جائے گا، گر پڑے گا جہنم میں، یا عبور کر کے جنت چلا جائے گا۔ مقام حل ہو گیا۔ آگے، کان علی ربک حتما مقضیہ، سبحان اللہ، ہے یہ بات تیرے پروردگار پر حتما لازمی چیز، مقضیاً مقرر کی ہوئی، یہ مقرر کی ہوئی لازمی بات ہے، ہر کسی نے گزرنا ہے، یا تو کوئی گزرتے ہوئے گر پڑے گا یا باقی چلے جائیں گے گزر کر جنت کے اندر۔ ثم پھر یہ بھی سن لو، یہ بھی تاکیب ذکری کے لیے ہے، یہ مطلب نہیں ہے، پھر والا معنی نہیں کرنا کہ پھر جہنم سے گزرنے کے کچھ عرصہ بعد متقین کو نجات ملے گی، نہ۔
سما کا معنی پھر یہ بات بھی سنتے جاؤ، ننجی الذین اتقوا، ہم نجات دیں گے ان لوگوں کو، اتقوا جو بچتے رہے۔ کس سے بچتے رہے؟ نیچے لکھا ہے الشرک والکفر، شرک اور کفر سے جو بچتے رہے ہم ان کو نجات دیں گے۔ مولانا آگے نہیں چلتے، ننجی کے نیچے لفظ لکھے ہوئے ہیں بڑے قیمتی، شرک اور کفر سے بچنے والوں کو ہم نجات دیں گے ابتداءً، یا تو ابتدا ہی سے اللہ کریم ان کو نجات دے گا، جہنم میں جانے ہی نہیں دے گا، وہ گزر کر جنت میں چلے جائیں گے، اور یا بعد از سزا جو موحد ہوئے، عقیدہ درست ہوا، ایماندار ہوئے، ان کو جہنم میں جا کر سزا بھگتنے کے بعد پھر اللہ نجات دے گا اور وہ جنت داخل ہوں گے۔ لفظ سمجھ آ گئے؟ آگے چلیں۔ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور چھوڑ دیں گے ہم ظالموں کو، ظالموں سے مراد نیچے لکھا ہے کافر و مشرک، فیہا جہنم کے اندر، جِثِيًّا ہیبت کی وجہ سے گھٹنوں کے بل گرنے والے ہوں گے۔ ابھی معنی گزرا، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، شکوہ آ گیا، اللہ ان کی شکایت کر رہا ہے، اور جس وقت پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری آیتیں بینات، صاف صاف۔ اچھا، صاف صاف آیات کون سی؟ نیچے جملہ پڑھیں، جن میں مومنین کی حقانیت اور کفار کی مغضوبیت کا بیان ہے۔ مومن حق پر ہیں، کفار پر غضب ہے، اللہ ان سے بغض رکھتا ہے، اللہ ان پر ناراض ہے، یہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو قال الذین کفروا للذین آمنوا، تو کہنے لگ جاتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، مسئلہ توحید کو نہیں مانا، کافر کہتے ہیں للذین آمنوا، ان لوگوں کے متعلق جو ایمان لے آئے۔ کافر مومنوں کے متعلق کہتے ہیں آیات سن کر، کیا کہتے ہیں؟ اب خیال، ای الفریقین، دونوں جماعتوں میں سے کون سی جماعت؟ مومنین، کفار، دونوں جماعتوں میں سے کون سی جماعت؟ خیر مقاماً، بہت بہتر ہے جگہ و مکان میں۔ آیات سن کر کافر کہتے ہیں مومنوں کی جگہ دیکھو، مکان دیکھو، مرتبہ دیکھو، یہ غریب مسکین قسم کے بندے، ہماری شان و شوکت اور ٹھاٹھ باٹھ دیکھو، دونوں جماعتوں میں سے کس کی جگہ اچھی ہے؟ نمبر 2، وَآسَنُ نَدِيًّا، اور کون زیادہ اچھا ہے روئے مجلس کے؟ ہماری مجلس دیکھو، او بڑے امیرانہ ٹھاٹ باٹ ہیں، ان بیچاروں کے پاس کیا ہے؟ غریب غربا قسم کے بندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب مولانا خیال میری طرف دیکھیں، میں ایک جملہ عرض کروں پھر نیچے والے لفظ پڑھتے ہیں۔ آیتیں جب سنائی جاتی ہیں کہ مومن حق پر ہیں اور کفار باطل پر، تو یہ آیات سن کر کافر کہتے ہیں واہ بھائی واہ، جگہ دیکھو مومنوں کی اور ہماری، ٹھاٹھ باٹ دیکھو مومنوں کے اور ہمارے، شان و شوکت دیکھو مومنوں کی اور ہماری، ان کے پاس کیا ہے؟ غریب مسکین ہے کچھ، اور ہمیں دیکھو او ہمارے عالی شان مکانات، ٹھاٹ باٹ، نوکر چاکر، ندیہ مجلسیں ہماری دیکھو۔ تو اب آپ کے پاس 2 جملے لکھے ہوئے ہیں، بڑے علماء ذرا غور کریں۔ مقدمہ اول کہ ہم صاحب نعم ہیں، نعمت کی جمع نعم۔ ایک مقدمہ تو یہ ہو گیا، کافروں نے کہا ہماری مجلس، مکان، ٹھاٹ باٹ، شان شوق، ہمارے پاس نعمتیں ہیں۔ اور دوسرا مقدمہ آپ کے پاس نیچے لکھا ہوا ہے نمبر 2 کہ نعمت محبوب کو ملتی ہے، تو نتیجہ کیا نکلا؟ ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ کافروں نے کیا کہا؟ پھر نتیجہ کیا نکلا؟ اگر ہم اللہ کے محبوب نہ ہوتے یہ نعمتیں، ٹھاٹ باٹ، شان و شوکت کیسے ملتی؟ اگر مومن اللہ کے محبوب ہوتے یہ دنیاوی نعمتیں، شان و شوکت، ٹھاٹ باٹ ان کے پاس ہوتا، ان کے پاس نہیں، ہمارے پاس ہے، معلوم ہوا ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ جواب، وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، جواب اول الزامی، فرمایا اچھا ٹھاٹ باٹ، شان شوکت دنیاوی دیکھ رہی ہو، نوکر چاکر، وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ، تخویف دنیاوی، دنیا کا ڈراوا، اور کتنی ہلاک کی ہم نے ان سے پہلے، من قرن، جماعتیں،
ان سے پہلے ہم نے کئی جماعتیں تباہ و برباد کر دیں. ہم آسن و ساسم وریا کہ وہ بہت اچھی تھیں ازرو اسباب کے. اساسن کے نیچے لکھا ہوا اسباب ساز و سامان. تم کہتے ہو ہم اللہ کے محبوب ہے، ساز و سامان ہے، تم سے زیادہ شان و شوکت اسباب والے ہم نے تباہ کر دیے. معلوم ہوتا ہے یہ دنیاوی ٹھاٹ باڑ یہ اللہ کے محبوب ہونے کی دلیل نہیں ہے، ورنہ وہ کیوں تباہ ہوئے. ہم آسن و ساسم وریا وہ بہت اچھے تھے ادرو اسباب کے، ورعین اور نام و نمود میں، منظر میں. نیچے لکھا ہوا ہے نمود میں، نام و نمود، او دیکھنے میں ان کی بڑی ٹھاٹ باڑ، نوکر چاکر فلاں فلاں، یہ اسباب تھے. اگر یہ اللہ کے محبوب ہونے کی نشانی ہے ان کو میں نے کیوں برباد کیا؟ ان کے پاس تو شان و شوکت تم سے زیادہ تھی. خلاصہ کا نکلا یہ دنیاوی ساز و سامان اور مال پیسہ جائیداد نوکر چاکر مجلسیں یہ اللہ کے محبوب ہونے کی دلیل نہیں ہے، ورنہ وہ کیوں تباہ ہوئے جو تم سے بھی اعلیٰ تھے. مقام حل ہو گیا مولانا، یہ الزامی جواب دیا. اب دوسرا جواب، قل من کان فی الضلالہ، زجر و جواب ثانی تحقیقی. اچھا آپ کے پاس ندی اوپر ایک لکھا ہوا ہے، وہ حاشیہ ہم سے رہ گیا. قال ابن عباس، چھوٹا چھوٹا جملہ لکھا ہوا ہے. قال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، المقام مقام ای الفریقین خیر مقامن، آیت تھی نا، وہ آسن ندیہ، مقام سے کیا مراد ہے؟ منزل. والندی، ندی سے کیا مراد ہے؟ مجلس. بات ہو چکی ہے. قل من کان فی الضلالہ فلیمدد لہ الرحمن مدا. یہ زجر بھی ہے، اللہ ڈانٹ رہا ہے. نیچے عنوان لکھا ہے جواب ثانی تحقیقی. میں اللہ ساز و سامان اور نعمتیں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ تمہارا کفر زیادہ ہو. کفر زیادہ ہوگا تو پکڑ بھی زیادہ آئے گی. نعمتیں دی ہیں اتمام حجت کے لیے، یہ نعمتوں کا ہونا محبوب ہونے کی نشانی نہیں ہے. نعمتیں زیادہ ملیں گی، تمہارا کفر اور سرکشی زیادہ بڑھے گی، پھر میں اللہ کا عذاب زیادہ ہوگا. یہ تو اس لیے دے رہا ہوں. قل من کان فی الضلالہ، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو بندہ ہے گمراہی میں. گمراہی سے کیا مراد ہے؟ نیچے لکھا ہے الشرک، شرک کے اندر ہے فلیمدد. اب فلیمدد ہے تو امر کا صیغہ، لیکن معنی ہم خبر والا کریں گے. علماء غور کریں، ہے تو امر کا صیغہ لیکن معنی خبر والا کریں گے، امر والا معنی نہیں کریں گے. اوپر لکھا ہوا ہے بمعنی الخبر. فلیمدد ہے تو انشاء لیکن معنی خبر والا. جو بندہ شرک والی گمراہی کے اندر ہے، فلیمدد لمبا کرے گا اس کے لیے رحمان، مدن لمبا کرنا. اللہ کریم لمبا کرے گا اس کے لیے، لمبا کرنا بڑھائے گا، مہلت دے گا. حتیٰ تخویف اخروی، اب تو نہیں مانتے آخرت کا ڈراوا. یہاں تک کہ اذا رأوا ما یوعدون، یہاں تک کہ جس وقت دیکھ لیں گے اس کو جس کا وعدہ دیے جا رہے ہیں. کس کو دیکھیں گے؟ اما العذاب، یا عذاب دنیا میں، و اما الساعہ، اور یا قیامت دوسرے عالم میں. حوصلہ کرو، حوصلہ کرو، میں اللہ مہلت دے رہا ہوں، لمبا کر رہا ہوں، ساز و سامان زیادہ دے رہا ہوں تاکہ ان کا کفر زیادہ ہو. یا عذاب آنا ہے، دنیا میں نہ آئے تو قیامت تو ہے ہی ہے. فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا، بس ان قریب جان لیں گے، ہاں ان قریب جان لیں گے اس بندے کو، ہوا شر مکانا، کہ وہ بہت برا ہے مرتبے کے لحاظ سے. عذاب آئے گا دنیا میں یا قیامت آئے گی، پھر پتہ چلے گا کس کا مرتبہ برا اور گندا ہے اور کس کا مقام اللہ کے ہاں بلند ہے. تم کہتے ہو ہمارے نوکر چاکر ہیں، وَعَضَفُ جُنْدًا، پتہ چل جائے گا کون زیادہ کمزور ہے عذرو مددگار ہونے کے لحاظ سے. تم کہتے ہو یہ نوکر چاکر ہماری امداد کریں گے، یہ غلام ہماری امداد کریں گے. عذاب دنیا میں آئے گا نہ آئے یا قیامت آئے گی، اس وقت پتہ چلے گا کس کے مددگار کمزور ہے اور کس کا مددگار اللہ مضبوط ہے. نیچے
حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ کا جملہ بھی لکھا ہوا ہے عاطف و جندہ کے نیچے، کافر اپنا مددگار سمجھتے ہیں بتوں کو اور مسلمان اللہ کو۔ سبحان اللہ۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، بشارت آ گئی، خوشخبری، اور زیادہ کرتا ہے اللہ کریم ان لوگوں کو اہتدوا جو ہدایت پا گئے، جو ہدایت پا گئے ان کو اللہ زیادہ کرتا ہے۔ کس میں زیادہ کرتا ہے؟ ہدن، ادرو ہدایت کے، اللہ ان کی ہدایت میں اور اضافہ کر دیتا ہے۔ مولانا ہدن پر ایک لفظ لکھ لو، مراد ثبات، ثابت قدمی، ثبات، قرطبی کا حوالہ ہے۔ اب میں جملہ عرض کرنے لگا ہوں، آیت کو غور سے دیکھیں سارے احباب۔ جن کو ہدایت نصیب ہو گئی اللہ ان کی ہدایت میں اور اضافہ کرتا ہے، ان کو پکا کر دیتا ہے۔ اللہ ہدایت یافتہ لوگوں کو اور زیادہ پکا کر دیتا ہے۔ والباقیات الصالحات، اچھا یہ تو یزید اللہ الذین اہتدوا پر لکھا تھا، حالات دنیاوی اوپر لکھا ہوا ہے چھوٹا چھوٹا سا۔ اللہ دنیا کے اندر ہدایت والوں کو اور پکا کرتا ہے، اور والباقیات الصالحات حالت اخروی، کفار زہری عیش و عشرت پر خوش ہیں۔ زہری عیش و عشرت کیا چیز ہے؟ یہ تو فانی چیز ہے، اصل کیا چیز ہے؟ والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی نیکیاں، خیر عند ربک ثوابا، بہت بہتر ہیں تیرے پروردگار کے نزدیک بدلے کے لحاظ سے، بدلے کے لحاظ سے ان کا اچھا بدلہ ملے گا جو انسان نیکیاں پیچھے چھوڑ گیا۔ پھر باقی رہنے والی مسجد ہے، مدرسہ ہے، میں مثال دے رہا ہوں، علم پڑھا گیا، دین پڑھا گیا، یہ صدقہ جاریہ ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی نیکیاں ہیں، یہ بہتر ہیں۔ دنیا کیا چیز ہے؟ وَخَيْرٌ، اچھا نیچے لکھا ہے جن میں مکانات وغیرہ ہوں گے، عالی شان مکانات، دنیا کے مکانات کیا ہیں؟ وَخَيْرٌ مَرَدًّا، اور باقی رہنے والی نیکیاں بہت بہتر ہیں تیرے پروردگار کے نزدیک، ثواباً ادروے بدلے کے لحاظ سے، مکانات وغیرہ بھی ہوں گے، محلات۔ وَخَيْرٌ مَرَدًّا، اور باقی رہنے والی نیکیاں بہت بہتر ہیں مردہ، انجام کے لحاظ سے، ان کا انجام اچھا نکلے گا۔ دنیا کیا ہے؟ مال پیسہ۔ ورنہ مشکل بات تو کوئی نہیں ہے نا، میں نے عرض کیا یہ حصہ آسان ہے سورت کا۔ آفرائیت الذی کفر بآیاتنا، لکھا ہے شکوہ ما تخویف اخروی، آخرت کا ڈراوا بھی ہے اور اللہ شکایت بھی کر رہا ہے۔ الذی کفر بآیاتنا کے نیچے ایک جملہ لکھا ہوا ہے، ذرا پہلے اس کو پڑھ لیں۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کا قرضہ تھا کسی کافر پر، اس نے یہ کہا تھا کہ آخرت میں لے لینا۔ میری طرف دیکھیں، حضرت خباب، نیچے نہیں دیکھنا بیٹا، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی لوہاروں کی دکان تھی مکہ شریف میں، یہ لوہے کی چیزیں بنایا کرتے تھے۔ تو عاص ابن وائل ایک بہت بڑا مشرک تھا مکہ شریف میں، اس نے حضرت خباب سے ایک تلوار بنوائی، پیسے دوں گا، ٹھیک ہے، تلوار انہوں نے تیار کی، اس کو دے دی۔ تو جب مانگنے کے لیے گئے پیسے، اس نے کہا پیسے میں تب دوں گا تو اللہ کے ساتھ شریک بنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا انکار کر۔ بات سمجھ آ گئی؟ شرک کر، آپ کی رسالت کا انکار کر، پھر میں تجھے تلوار کے پیسے دیتا ہوں۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ کا جملہ سننا، فرمانے لگے اگر تو مر کر دوبارہ زندہ بھی ہو جائے نا، پھر بھی میں اللہ کے ساتھ شریک نہیں بناؤں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا انکار نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا اچھا میں مر کر دوبارہ زندہ بھی ہوں گا؟ عاص بن وائل نے کہا ہاں ہوگا تو۔ انہوں نے کہا اچھا جب مر کر دوبارہ زندہ ہوں گا نا، اس وقت قرضہ لے لینا، اب نہیں دیتا۔ اس وقت میرے پاس بڑے پیسے ہوں گے، دوبارہ بڑا مال، دنیا، جائیداد، عیش و عشرت، اس وقت لے لینا، اب نہیں دیتا۔ اللہ نے یہ آیات نازل کی، اب سنو۔
افرأیت الذی کفر بآیاتنا، یہ شکایت بھی اللہ کر رہے، شکوہ اور آخرت کا ڈراوا بھی ہے، تخویف اخروی۔ افرأیتا، کیا پس دیکھا ہے تو نے اس بندے کو، یعنی بتا تو صحیح اس بندے کے متعلق، کفر بآیاتنا، جس نے انکار کیا ہماری آیات کا، ذرا اس بندے کا حال تو سنو۔ وقال، اور اس نے کہا اوپر لکھا ہے استہزاءً، بطور مذاق کہا، مذاق اڑاتے ہوئے، کیا کہا؟ لأوتین مالا وولدا، ضرور بھی ضرور میں دیا جاؤں گا آخرت میں مال اور اولاد۔ اب نہیں دیتا، آخرت میں اگر دوبارہ زندہ ہوا نا، بڑا مال ہوگا، بڑی اولاد ہوگی، اس وقت لینا، اب نہیں دیتا، جاؤ۔ اچھا، جواب شکوہ، اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یہ جواب آ گیا۔ نہ یہ جو کہتا ہے اگر میں مر کر دوبارہ زندہ ہوا، میرے پاس بڑا مال ہوگا، بڑی اولاد ہوگی، اس وقت لینا، اس کو غیب کا پتہ ہے، یہ غیب جانتا ہے۔ دوسری بات دیکھ لیں، میں سمجھا دوں، یہ جو کہتے ہیں میرے پاس مال بڑا ہوگا، اولاد بڑی ہوگی، دوبارہ زندہ ہوا، اس وقت لینا، نہ یہ عالم الغیب ہے، اس کو پتہ ہے، یا اس نے رحمان کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا ہوا ہے کہ اللہ نے اس کے ساتھ معاہدہ کیا ہو کہ جب تو دوبارہ مر کر زندہ ہوگا، تیرے پاس بڑا مال دنیا پیسہ ہوگا، بڑی اولاد ہوگی، اللہ نے اس کے ساتھ کوئی وعدہ کیا ہوا ہے؟ جھوٹا انسان، بے ایمان۔ دیکھو، اطلع الغیب، آیا مطلع ہوا ہے غیب پر، اس کو غیب کا پتہ ہے، بھئی مجھے مال اور اولاد ملنی ہے اگر دوبارہ زندہ ہوا۔ نمبر 2، ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا بنا لیا ہے اس نے رحمان کے نزدیک عہدن، کوئی معاہدہ۔ رحمان کا اس سے کوئی معاہدہ ہے؟ میں علماء کے لیے ایک لفظ لکھواتا ہوں، قلم ہاتھ میں رکھیں۔ اطلع الغیب جو ہے نا، اس کے نیچے لفظ لکھ لیں، علم بلا واسطہ اسباب، علم بلا واسطہ اسباب۔ غیب کون سا علم ہے؟ جس میں کوئی اسباب والا واسطہ نہ ہو۔ اور اتخذ عند الرحمن عہدا کے نیچے لکھ لیں، علم بواسطہ اسباب، علم بواسطہ ہے، وہ بلا واسطہ ہے، یہ بواسطہ اسباب۔ مولانا مقام حل ہو گیا، بس۔ ام اتخذ عند الرحمن عہدا، رحمان نے کہہ دیا ہو کہ جو بندہ فلاں کام کرے گا اس کے ساتھ میرا معاہدہ ہے کہ میں قیامت میں اس کو مال اور اولاد دوں گا، کوئی معاہدہ ہے تو پیش کر۔ کلا، یوں تو نہیں، ہرگز نہیں، نہ اس کو غیب کا پتہ ہے، نہ اس کا اللہ کے ساتھ کوئی معاہدہ ہے، نہ اللہ کا اس کے ساتھ کوئی معاہدہ ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، سنکتب ما یقول، ہم ان قریب لکھیں گے، یعنی لکھوائیں گے، ما یقول، جو وہ کہہ رہا ہے۔ یہ جو زبان سے بکواس کر رہا ہے نا، دوبارہ زندہ نہیں ہونا، اگر ہوا تو مال اور رات بڑی ہوگی، اس وقت لے لینا، مذاق کر رہا ہے، میں ساری باتیں لکھوا رہا ہوں۔ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، نیچے لکھا ہے نمدوں کے نیچے، اور وقت پر یہ سزا دیں گے۔ وَنَمُدُّ لَهُ، اور بڑھائیں گے ہم واسطے اس کے، من العذاب مدّا، عذاب میں سے بڑھانا، عذاب بڑھائیں گے۔ مولانا من العذاب پر ایک چھوٹا سا لفظ لکھ لو، بوجہ استہزاء، ہم عذاب بڑھائیں گے استہزاء کی وجہ سے، مذاق کی وجہ سے، تمسخر کی وجہ سے، یہ جو مذاق اڑا رہا ہے۔ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ، اب ذرا مشکل جگہ ہے، علماء غور کریں۔ وَنَرِثُهُ، اور ہم وارث ہوں گے اس کے۔ اب یہ جو ما یقولو ہے نا، یہ نارثُهُ کی ہو ضمیر سے بدل ہے، علماء کے لیے جملہ عرض کر رہا ہوں۔ نارثُهُ ہو ضمیر ہے مبدل من ہو، اور ما یقول اس سے بدل ہے۔ اب خیال کرنا معنی کیا بنے گا، نارثُهُ، ہم وارث بنیں گے اس کے، کس کے؟ یعنی
ما یقول جو وہ بات کہہ رہا ہے. اس نے کیا بات کی تھی؟ اول تو میں نے زندہ نہیں ہونا، اگر ہوا تو میرے پاس بڑا مال اور دولت اور اولاد ہوگی. یہ جو کہہ رہا ہے نا بات، اس کے ہم وارث بنیں گے. مولانا اللہ بات کا تو وارث نہیں بنے گا، بات تو آئی گئی، اللہ نے تو وارث اسی مال اور اولاد کا بننا ہے. یہ سب کچھ چھوڑ جائے گا، اس کی مال اولاد جائیداد کے وارث ہم بنیں گے. اشکال تو سمجھیں. پھر کہتا ہوں علماء کے لیے مشکل جگہ ہے. اللہ نے فرمایا نارثہ، ہم وارث بنیں گے اس کے. کس کے؟ ما یقول، جو وہ بات کہہ رہا ہے ہم اس بات کے وارث بنیں گے. بات کا تو وارث نہیں بننا تو ان چیزوں کا اللہ نے وارث ہے. انسان سب کچھ چھوڑ جائے گا، جو کچھ بچ جائے گا اللہ آخر میں رہ جائے گا. اللہ نے وارث بننا ہے، بات کا وارث نہ ان چیزوں کا وارث بننا ہے. اس لیے آپ کے پاس ایک لفظ لکھا ہوا ہے مصداق ما یقول. کیا لکھا ہوا ہے؟ مصداق. یہاں پر مضاف محذوف ہے. اب عبارت کیا بنی دیکھیں، وَنَارِثُهُ مِصْدَاقَ مَا يَقُولُ. عبارت کیا بنی؟ نارثہ مصداق ما یقول. مصداق کا لفظ مقدر ہے، یعنی ہم وارث بنیں گے اس مصداق کے جو وہ بات کہہ رہا ہے. جو بات کہہ رہا ہے نا کہ میرے پاس مال اور دولت ہوگا، اس کا جو مصداق ہے نا دنیا پیسہ جائیداد، اس کے وارث ہم بنیں گے. بات کے نا بات کا جو مصداق ہے، بات سے جو چیز ظاہر ہو رہی ہے اس چیز کے ہم وارث بنیں گے. وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور آئے گا ہمارے پاس اکیلا. نیچے لکھا ہے مال و اولاد سے. کہتا ہے مر گیا، اگر دوبارہ زندہ ہو بھی ہے تو بڑا مال اور اولاد ہوگی، کچھ نہیں، اکیلا آئے گا. مولانا صفحہ کھولو 291 سورۃ الانعام 7واں پارہ پہلی سطر. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. یہ میں یاتینا فردا پر آپ کو تائید دکھا رہا ہوں، اکیلا آئے گا، دو ساتھی مل جائیں. پہلی سطر صفحہ 291. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ، اور البتہ قیامت پہ اللہ فرما رہا ہوگا، اور البتہ تحقیق آئے ہو تم ہمارے پاس فرادا، اکیلے اکیلے. فرادا فرید کی جمع ہے، اکیلے اکیلے آئے ہو، بے یار و مددگار. کہتے مال دولت اولاد ہوگی بڑی، واہ بھائی واہ. کما خلقناکم اول مرہ، جیسا کہ پیدا کیا تو ہم نے تم کو پہلی بار. جس طرح پہلی دفعہ بچہ پیدا ہوتا ہے اکیلا تنہا، ایسے آؤ گے. نیچے جملہ لکھا ہوا ہے ولم مرہ کے نیچے، جیسے پیدا کیا تو ہم نے تم کو پہلی بار. نہ بدن پر کپڑا نہ پاؤں میں جوتا. بچہ پیدا ہوتا ہے، جسم پر کپڑے نہیں ہوتے، پاؤں میں جوتی، ایسے انسان اللہ کے سامنے پیش ہوگا. وَتَرَكْتُمْ، اور تم چھوڑ آئے ہو، ماں وہ نعمتیں، وہ دنیا، وہ ساد و سامان، مال پیسہ چھوڑ آئے ہو تم، خَوَّلْنَاكُمْ، جو ہم نے تم کو دیا تھا، وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اپنی پشتوں کے پیچھے. اکیلے اکیلے آئے ہو، سب کچھ چھوڑ آئے ہو. وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ، اور نہیں دیکھ رہے ہم تمہارے ساتھ تمہارے سفارشی، الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، وہ سفارشی کہ تمہارا گمان تھا، اَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاء، کہ یقیناً وہ تمہارے معاملے میں شریک ہیں. جن کے بارے میں خیال تھا عبادت میں اللہ کے شریک ہیں، آج تو سفارشی نظر نہیں آ رہے. آؤ مولانا فرمایا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً. اب نیچے لکھا ہوا ہے زجر، اللہ ڈانٹ رہا ہے. زجر ہے غیر اللہ کی عبادت کی نفی پر. زجر بر نفی عبادت غیر اللہ، غیر اللہ کی عبادت جائز نہیں ہے. اللہ کریم اس پر ڈانٹ رہا ہے، اور مشرکین کے شرک کی اصل غرض بیان ہو رہی ہے. کیوں مشرک شرک کرتے ہیں؟ یہ سورت کی خصوصی آیات میں سے خصوصیت ہے، خیال کرنا، یہ خصوصیت ہے سورت کی. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً،
پھر میں جملہ دوہرا رہا ہوں، مشرکین کیوں شرک کرتے ہیں وجہ سنو، اور بنا لیے انہوں نے اللہ کریم کے بغیر آلہتن کئی الہ بنا لیے، مشکل کشا، حاجت روا، عالم الغیب، عبادت کے لائق، نظر نہیں آتا، کیوں؟ لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، تاکہ ہوں وہ الہ واسطے ان مشرکین کے عزن مددگار۔ کیوں انہوں نے بنائے ہیں حاجت روا، مشکل کشا؟ تاکہ وہ ان کے مددگار بنے ہیں۔ لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، کرسی رکھوا دے وہ گدو صاحب، انہوں کو تکلیف ہے، کرسی رکھوا دے ہو، جی ہاں، اے اتے صوفے تے بہ ونجو، صوفے تے بہو، صوفے تے بیٹا پکڑ کے بلاؤ نا، اتے صوفے تے بلاؤ نا، نہیں خیر ہے، خیر ہے، صوفے تے بہو، تو سب معذور ہو نا جی۔ سنو جی، مشرکین نے کیوں الہ بنائے حاجت روا، مشکل کشا، معبود، نظر و نیاز، منت، کیوں؟ لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، تاکہ وہ معبود ان کے مددگار بنے۔ پھر معنی کرتا ہوں، وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، اور بنا لی ان مشرکین نے اللہ کریم کے بغیر آلہتن، کئی معبود انہوں نے بنا لیے، کیوں؟ لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، تاکہ ہوں وہ معبود لہم ان مشرکین کے لیے عزن مددگار، یہ ہماری مدد کریں گے مشکل وقت میں، کھوٹی قسمت کھری کریں گے، اور یہ ہمارے نفع نقصان کے مالک ہیں، اور ڈوبتی ہوئی کشتیاں پار لگائیں گے۔ فرمایا کلا، ہرگز نہیں۔ کیا جواب دیا؟ کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ سیکفرون بعبادتہم، ان قریب انکار کر دیں گے وہ معبود، بعبادتہم، ان کی عبادت کا، وہ تو انکار کر دیں گے، مدد کرنا تو دور کی بات ہے۔ نیچے جملہ لکھا ہوا ہے، آیت بزرگان دین کے حق میں ہے، یہ نیک لوگوں کے حق میں آیت ہے۔ آیت پوری کرنے پھر حوالے کھولتے ہیں۔ سیکفرون، مجھے ساتھی ذرا بتا دیں تسلی میری ہو جائے، اذن مشرکین کیوں دوسروں کی عبادت کرتے ہیں؟ تاکہ وہ ان کے کیا ہوں؟ مددگار، کیا ہوں؟ مددگار۔ تو وہ مدد کریں گے نہ، وہ تو الٹا انکار کر دیں گے، تم نے ہماری عبادت ہی نہیں کی، مدد دور کی بات ہے۔ فرمایا کلا، ہرگز نہیں، سیکفرون بعبادتہم، ان قریب انکار کر دیں گے وہ ان کی عبادت کا، ویکونون علیہم ضدا، اور ہو جائیں گے ان پر مخالف۔ ضدن، مخالف، یہ ضدن بھی مبالغے کے لیے بولا گیا، جیسے زید عدل، وہ تو الٹا مخالف ہو جائیں گے ان کے۔ مولانا کھولو صفحہ 434، 434، سورۃ یونس 11واں پارہ، 434۔ بالکل آخری دو سطریں دیکھیے نا اس صفحے کی۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، مل گیا حوالہ سارے احباب کو۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس روز جمع کریں گے ہم ان تمام کو۔ یہ آیت نیک پیروں کے حق میں ہے، اللہ کے نیک بندے کھڑے ہیں، جمع کرے گا۔ ثم نقول للذین اشرکوا، پھر ہم کہیں گے واسطے ان لوگوں کے جنہوں نے شرک کیا تھا، شریک بنایا تھا اللہ کا دوسروں کو، مشرکوں کو ہم کہیں گے، کیا کہیں گے؟ مکانکم، ٹھہر جاؤ، آگے نہیں جانا، ادھر کھڑے ہو جاؤ۔ مکانکم، اے الزموا مکانکم، نیچے لکھا ہوا ہے الزموا مکانکم، اپنی جگہوں کو لازم پکڑو، ہلنا نہیں، اسے ہی کھڑوتے رہو، خبردار۔ اب میری طرف دیکھیں، میں منظر کشی کروں، مشرکین بھی جمع، اور اللہ کے نیک بندے، اولیاء کرام، بزرگان دین، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، بزرگ، پیر، فقیر، نیک، وہ بھی جمع سارے۔ مکانکم انتم وشرکاؤکم، ٹھہر جاؤ تم شرک کرنے والو، تم بھی، وشرکاؤکم، اور تمہارے شریک بھی ٹھہر جائیں۔ نیچے لکھا ہوا ہے فی العبادہ، جن کو عبادت میں تم نے شریک بنایا تھا نا اللہ کا، ان کے نام کی نظر و نیاز دیتے تھے، سجدے تب، وہ بھی ٹھہر جائیں۔
فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ پس جدائی ڈال دیں گے ہم ان کے درمیان، ہم ان کے درمیان جدائی ڈال دیں گے۔ میری طرف دیکھیں، یہ میرا دائیں ہاتھ، یہ اللہ کے نیک بندے کھڑے ہیں، میرا ہاتھ دیکھ رہے ہیں سارے ساتھی، یہ اللہ کے نیک بندے کھڑے ہیں، اولیاء کرام، انبیاء علیہ السلام، بزرگ وغیرہ، یہ شرک کرنے والے کھڑے ہیں آمنے سامنے۔ تم ادھر ہو جاؤ نا، نیک بندے ادھر ہو گئے، تم ادھر ہو جاؤ، یہ آمنے سامنے آ گئے۔ اب یہاں ہاتھ رکھیں، سورۃ یونس والے حوالے پر ہاتھ رکھیں، ابھی ہم نے پورا نہیں کیا، 14واں پارہ کھولیں۔ سورت کا نام ہے سورۃ النحل، 565 صفحہ، 14واں پارہ، 565 صفحہ، 14واں پارہ سورۃ النحل، وہاں ہاتھ رکھنا ہے سارے ساتھیوں نے۔ پہلی سطر، وَإِذَا الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، حوالہ احباب کو مل گیا، خیال کرنا آمنے سامنے آ گئے تھے، ہاں نا بھی آپ نہیں کرتے، مشرکین اور اللہ کے نیک بندے آمنے سامنے، انبیاء کرام، اولیاء آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ اب وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور جس وقت دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے شریک بنائے تھے، مشرک دیکھیں گے، کن کو دیکھیں گے؟ شُرَكَاءَهُمْ، اپنے شریکوں کو، جن کو اللہ کا شریک بنایا تھا، نظر نیاز دی تھی، سجدے طواف، دیکھ آہا ہا ہا، یہ کھڑے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ کھڑے ہیں جی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ انبیاء علیہ، یہ کھڑے ہیں۔ قالوا، مشرک کہیں گے، ربنا، اے ہمارے پروردگار، ہؤلاء شرکاؤنا، یہ ہمارے شریک ہیں، الذین، کیسے شریک ہیں؟ الذین، وہ، کنا ندعو من دونک، جن کو ہم پکارا کرتے تھے تجھے چھوڑ کر، یہ کھڑے ہیں۔ یا شیخ عبد القادر جیلانی، یا فلاں، یا بہاو الحق بیڑا دھک، یہ کھڑے ہیں۔ میری کھوٹی قسمت کرو کھری، میری کشتی پار لگا دینا، یہ کھڑے ہیں۔ ہؤلاء شرکاء، یہ کون کہیں گے؟ مشرک۔ ہؤلاء شرکاؤنا الذین، یہ ہمارے شریک ہیں، الذین، وہ، کنا ندعو من دونک، جن کو ہم پکارا کرتے تھے تجھے چھوڑ کر۔ اللہ مشکل پریشانی آتی ان کو پکارا کرتے تھے۔ اب وہ اللہ کے نیک بندے کیا کہیں گے؟ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ، اللہ کے نیک بندے ان مشرکوں کی بات ان کے منہ پر ماریں گے، ہماری پکار کرتے تھے۔ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ، پس ڈالیں گے وہ اللہ کے نیک بندے، الیہم، ان مشرکوں کی طرف، القول، بات، ان کی بات ان کے منہ پر ماریں گے۔ کیا کہیں گے؟ اِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، یقیناً تم جھوٹ بول رہے ہو۔ میری طرف دیکھیں، اشکال عرض کروں مولانا، مشرک کہہ رہے ہیں، غور سے سننا، اگر آپ کی توجہ نہ ہوئی تو بات سمجھ نہیں آئے گی، بات نکل جائے گی۔ مشرک کہہ رہے ہیں، میری طرف دیکھ کر، مشرک کہہ رہے ہیں اللہ یہ نیک بندے کھڑے ہیں، بزرگ انبیاء کرام، ہم ان کو پکارا کرتے تھے، وہ نیک کہیں گے تم جھوٹ بول رہے ہو۔ یہ مشرک جھوٹ بول رہے ہیں؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، مشرک جھوٹ نہیں بول رہے، یہ تو سچ کہہ رہے ہیں، بھائی پکارا تو کرتے تھے۔ ٹھیک ہو گیا؟ مشرک کہتے ہم پکارا کرتے تھے نیک انبیاء کرام، اولیاء کرام، وہ کہ تم جھوٹ بول رہے، جھوٹ تو نہیں بول رہے، یہ تو شرک کرتے تھے، پکار کرتے تھے، سجدے طواف کرتے تھے، نظر و نیاز دیتے تھے۔ اب وہ کیسے کہہ رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہو؟ اب سورۃ یونس، دوسری سطر، وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ، اور کہیں گے ان کے شریک، جن کو اللہ کا شریک بنایا تھا، عبادت میں نظر و نیاز دی تھی، جن کے نام پر دیگیں پکائی تھیں، کیا کہیں گے؟ ما کنتم ایانا تعبدون، تم ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے۔ مولانا اب آپ نے بتانا ہے، یہ مشرک ان نیک ہستیوں کی عبادت نہیں کرتے تھے؟ عبادت تو کرتے تھے۔
وہ کہہ رہے تم جھوٹ بول رہے ہو، تم نے ہمیں نہیں پکارا، تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، تم نے چادریں نہیں چڑھائیں، تم نے عرس میلے نہیں کیے، تم نے طواف نہیں کیے، تم نے ہماری قبروں کی مٹی نہیں کھائی، تم نے قبروں کو بوسے نہیں۔ وہ کہتے نہیں، تم جھوٹ بولتے ہو۔ اب فیصلہ کیسے ہوگا؟ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، سبحان اللہ۔ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، اللہ کے نیک بندے کہیں گے، انبیاء کرام، اولیاء کرام، بزرگان دین، پس کافی ہے اللہ گواہی دینے والا ہمارے اور تمہارے درمیان۔ اللہ کافی ہے، وہ اللہ کی قسم کھا رہے ہیں۔ مفسرین کرام رحمہم اللہ نے فرمایا یہ اللہ کے نیک بندے اولیاء کرام انبیاء قسم کھا رہے ہیں، اللہ کافی ہے گواہی دینے والا ہمارے اور تمہارے درمیان۔ ان کنا عن عبادتکم لغافلین، یقیناً ہم، ان مخففہ من المثقلہ ہے، علماء جانتے ہیں انا تھا، پکی بات ہے، یقینی بات ہے، ان کنا عن عبادتکم لغافلین، ہم تمہاری عبادت سے بے خبر تھے، ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ کون آیا، سجدہ کیا، کس نے طواف کیا، قبر کی مٹی کھائی، قبر کو بوسے دیے، اوپر پڑے ہوئے پتھر اٹھا کر جسم پر پھیرے، آ کر طواف کیا، عرس میلے قوالیاں لگوائیں، ہماری پکارے کی بابا میری تیرے آگے، تیری اللہ کے آگے، اللہ میری سنتا نہیں، تیری موڑتا نہیں، تو میری مشکل حل کر، اللہ سے میرا کام کروا دے، ہمیں تمہاری باتوں کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ اللہ نے سچ فرمایا، اونچا تو کہہ دو، سچ فرمایا۔ اب کیا معنی ہے؟ ان کنا عن عبادتکم لغافلین، ہم تمہاری باتوں کو جانتے تھے، یہ معنی ہے لغافلین کا، اونچا تو بتائیں، ہمیں پتہ تھا۔ لغافلین کا معنی ہمیں پتہ تھا، کون آیا، کس نے سلام کیا، پکار کی، طواف کیا، سجدہ کیا، یہ پتہ تھا، لغافلین کا معنی۔ واہ بھائی واہ۔ مولانا ہمارے سبق میں آیت کیا تھی؟ فرمایا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ۔ اب سبق کی آیت دیکھے نا تو اللہ کے جن کو انہوں نے مددگار سمجھا ہوئے وہ ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے، انکار کریں گے نا۔ میں نے آپ کو دو حوالے دکھا دیے آگے، اور وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، اور اللہ کے نیک بندے ان کے مخالف بن جائیں گے مشرکوں کے۔ 26واں پارہ، صفحہ ہے 1016، 1016، 1016، 26واں پارہ ہے، اور دوسرا صفحہ ہے 26ویں پارے کا، سورۃ حامیم الاحقاف، 10:16، پہلی سطر، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ، وَمَنْ أَضَلُّ، اور کون بڑا گمراہ ہے اس بندے سے، یدعو من دون اللہ، جو پکارتا ہے اللہ کریم کے سوا، جو اللہ کے بغیر پکار رہا ہے، اس سے بڑا گمراہ کون ہے؟ اور کس کو پکار رہا ہے؟ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، یستجیبو، یجیبو نہیں فرمایا، یستجیبو، یہ سین اور تا، یستجیبو، سین اور تا مبالغے کے لیے ہے۔ فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اور اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو پکارتا ہے اللہ کریم کے سوا، من، ان ہستیوں کو، لا يستجیب لہ، جو نہیں پہنچ سکتے، جو نہیں قبول کر سکتے، جو نہیں جواب دے سکتے اس کو، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، قیامت کے دن تک اس بندے کو لمبی عمر مل جائے اور اللہ کے بغیر ان ہستیوں کو پکارتا رہے، وہ اس کو جواب نہیں دیں گے۔ اللہ کوئی ناراضگی ہے؟ میں آپ پر سوال کروں، آپ کو بلاؤں، آپ جواب نہ دیں، میں پریشان ہو جاؤں گا، علماء ناراض ہو گئے ہیں۔ آپ مجھے آواز دیں، میں جواب نہ دوں، بات میں نے سنی بھی ہے، جواب نہیں دیا تو آپ پریشان ہوں گے، بے مولوی صاحب ناراض ہو گیا ہے، کیوں بھائی بات ہی نہیں کرتا، جواب ہی نہیں دیتا۔ اللہ قیامت تک پکارنے والے کو عمر مل جائے اور وہ پکارتا رہے، وہ جواب نہیں دیتے، کوئی ناراضگی ہے؟ بھئی جواب کیوں نہیں؟ فرمایا وجہ سنو، وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ،
اس وجہ سے جواب نہیں دے رہے کہ وہ ان کی پکاروں سے بے خبر ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کس نے ہمیں بلایا۔ اب وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، لوگ کہتے ہیں تم بتوں والی ایتیں پڑھتے ہو، وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب جمع کیے جائیں گے بت۔ الناس کا معنی بت ہے، ہاں نا تو علماء کریں، الناس کا معنی بت ہے، واہ بھائی واہ۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب جمع کیے جائیں گے لوگ، اب آیت بتوں کے بارے میں ہے، وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، جب جمع کیے جائیں گے لوگ، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، تو ہو جائیں گے وہ معبود جن کی عبادت کی گئی، سجدے طواف کیے گئے، نظر و نیاز پکار، ہو جائیں گے وہ اللہ کے نیک بندے، لَهُمْ أَعْدَاءً، ان مشرکوں کے دشمن، ان مشرکوں کے دشمن بن جائیں گے، تم جھوٹ بولتے ہو۔ وَقَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور ہوں گے ان مشرکوں کی عبادت کا انکار کرنے والے، ہمیں کوئی پتہ نہیں تھا کس نے ہماری پکار کی ہے، عبادت کی ہے۔ اب مونا میری طرف دیکھیں، میں نے حوالے آپ کو دکھا دیے، حوالے بہت سارے ہیں، نمونہ دکھا دیا۔ اب ان حوالوں کا خلاصہ آپ نے مجھے ہاں نا میں سنانا ہے۔ جن اللہ کے نیک بندوں کی، نیک ہستیوں کی، بزرگوں کی عبادت ہو رہی ہے، طواف، نظر و نیاز، منت منوتی، چڑھاوے، جانور ذبح ہو رہے ہیں درباروں پر وغیرہ وغیرہ، سفارشی سمجھ کر بلایا جا رہا ہے، بابا تو میری حاجت پوری کر، یا اللہ سے میری حاجت پوری کروا دے، اللہ سے میرے لیے دعا کر، میری تیرے آگے، تیری اللہ کے آگے، اللہ میری سنتا نہیں، تیری موڑ وغیرہ وغیرہ۔ ان اللہ کے نیک بندوں کو پتہ ہے، چپ کر گئے، پتہ ہے میں کون آیا، کس نے سلام کیا، کس نے سفارشی بنا کر بلایا، سجدے چادریں چڑھائیں، ان کو پتہ ہے قرآن کیا کہتا ہے، ان کو پتہ، وہ تو انکار کر دیں گے، ان کے دشمن بن جائیں گے مشرکوں کے قیامت کے دن۔ آؤ فرمایا لم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعوذهم عزا، علت سبحان اللہ، الم تر انا ارسلنا الشیاطین، سبحان اللہ، کیا تو نے غور نہیں کیا، علت وجہ، الم ترا رویات قلبی مراد ہے، دل سے دیکھنا، توجہ کرنا، کیا تو نے غور نہیں کیا، سننے والے دیکھا نہیں یعنی غور نہیں کیا، انا ارسلنا الشیاطین، یقیناً ہم بھیجتے ہیں شیطانوں کو، علی الکافرین، کافروں پر۔ نیچے لکھا ہوا ایک لفظ ابتلاءً، دیکھ رہے ہیں نا آپ، ارسلنا کے نیچے ابتلاءً، امتحان اور آزمائش کے لیے ہم شیطانوں کو بھیجتے ہیں۔ تعوذهم عزا، وہ شیاطین ابھارتے ہیں ان کافروں کو، عزن ابھارنا، لکھا ہے کفر و شرک پر۔ شاباش پترا، شاباش شاباش، دربار دا سجدہ کر، اللہ دے نیک بندن، یہ تو نیک ہستیاں ہیں بادشاہ، یہ راضی ہوں گے تو اللہ راضی ہوگا، شاباش، فلاں دربار کے نام پر جا کر دیکھ چڑھا آ۔ شیطان بڑا نام مراد ہے۔ گجرات میں حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ کا دربار ہے نا، یہ بھی اللہ کا ایک نیک بندہ گزرا ہے، اور لاہور میں حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ۔ اچھا گجرات والوں کو کہے گا تم لاہور جاؤ، تو سمجھی نہیں گل، ہوں میں کیا کراں، گجرات والوں کو کہے گا تو وہ ادھر بھاگے جا رہے ہیں، ان لاہوریوں کو کہے تم گجرات جاؤ، وہ ادھر بھاگیا ہے، او بساں اتھاں ویندیاں پئیاں تے او بساں وہیں لگی پئی ہے۔ شاباش شاباش، او حضرت کے نام کی دے، اس نے کہا نا ادھر جاؤ۔ فرمایا تعوذهم عزا، شیاطین ابھارتے ہیں ان مشرکوں کو کفر و شرک پر ابھارنا۔ شاباش پترا، شاباش شاباش شاباش، گناہ کر کے توبہ کر لینا۔ فلا تعجل علیہم، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، فلا تعجل علیہم، نہ جلدی کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر جلدی نہ کیجئے۔ اوپر لکھا ہوا ہے تاکہ مہلت میں ابتلا رہے، میرے پیغمبر آپ ان کے لیے جلدی عذاب نہ مانگیے، نہ جلدی نہیں کرنی، کیوں؟ میں اللہ ان کو مہلت دے رہا ہوں، یہ امتحان ہے، جتنا کفر و شرک بڑھتا جائے گا میں اللہ کی پکڑ اور گرفت اور عذاب بھی بڑھتا جائے گا۔
مولانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے جلدی عذاب چاہتے تھے، یہ تو شان رحمت کے خلاف ہے۔ نیچے جملہ لکھ لو، حاشیے پر جگہ بہت پڑی ہے، آپ کو جملہ لکھوا دوں پھر شاید یہ آیت نہ آئے۔ یہ شان رحمت کے خلاف نہیں، یہ شاید اس وجہ سے کہ ان کا کفر دوسروں تک متعدی نہ ہو۔ بس اس جملے کو سمجھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں چاہتے تھے ان پر عذاب آئے؟ ان کا کفر دوسروں تک نہ پہنچ جائے اور وہ بھی کافر نہ بن جائیں۔ بس دوسروں کو کفر سے بچانے کے لیے آپ چاہتے تھے ان پر عذاب آئے تاکہ یہ تباہ و برباد ہو جائیں، ان کے کفر کی وجہ سے دوسرے کافر نہ بنیں۔ یہ شان رحمت کے خلاف نہیں، یہ تو الٹا دوسروں کو کفر سے بچانے والی بات ہے۔ فلا تعجل علیہم، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نہ جلدی کیجئے ان پر۔ یہ ہلاک کیوں نہیں ہو رہے؟ آپ جلدی نہ کریں، یہ امتحان ہے۔ انما نعد لہم، یقیناً ہم شمار کر رہے ہیں۔ نیچے لفظ تو دیکھ لیں، کیا شمار کر رہے ہیں؟ لکھے ان کی عمر و اعمال کو، جتنے یہ گندے شرکیہ کفریہ اعمال کر رہے ہیں نا، ہم شمار کریں، ان کی عمر بھی ہمارے شمار میں ہے، ہم گن رہے ہیں۔ اور انما نعد لہم، یہ ما قبل کی علت ہے، ان کی ہلاکت کا وقت قریب آ چکا ہے، تھوڑے دن باقی ہیں، میرے پیغمبر آپ جلدی نہ کریں۔ انما نعد لہم، ادا یقیناً ہم شمار کر رہے ہیں، واسطے ان کے شمار کرنا، ان کی عمر بھی ہماری شمار میں ہے، ان کے اعمال گندے بھی ہمارے شمار میں ہیں، ہلاکت کا وقت قریب ہے، تھوڑے دن رہ گئے، تھوڑا حوصلہ کرو۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا، بشارت آ گئی مولانا، سبحان اللہ۔ آخرت کی بشارت اخروی، جس روز جمع کریں گے ہم شرک سے بچنے والوں کو، المتقین شرک سے بچنے والوں کو جمع کریں گے، الی الرحمن رحمان کی طرف۔ اوپر لکھا ہوا ہے جنت، تو اصل عبارت یوں بنی کہ ہم جمع کریں گے شرک سے بچنے والوں کو رحمان کی جنت کی طرف، الی جنت الرحمان، رحمان کی جنت کی طرف جمع کریں گے، وفدن مہمان بنا کر، یہ مہمان بن کر اللہ کے دربار میں جمع ہوں گے جنت کے اندر، یوں نہیں ہے بھکاری اور فقیر بن کر۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، ایک کو بند کر چھوڑو، وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، تخویف اخروی، اور ہانکیں گے ہم مجرموں کو۔ مولانا نسوق کو کیا ہوتا ہے؟ ہانکنا کیا ہوتا ہے؟ چرواہا جانوروں کو آگے چلاتا ہے اور ڈنڈے مار مار اس کو کہتے ہیں ہانکنا۔ ہماری سرائکی میں کہتے ہیں ترہاونا، جانور آگے آگے پیچھے مار مار کر۔ پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ چکنا، پنجابی میں چکی ویندا اسی، ہم اساں چکنے مجرمانوں، سرائکی لے دن اساں ترہاونے مجرمانوں۔ اردو والے معنی کر دیں ہم ہانکیں گے مجرموں کو، چلائیں گے نا، ہانکیں گے، مار مار کر فرشتے ان کو لے جائیں گے۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ تخویف اخروی، نَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، مجرموں کو ہم ہانکیں گے جہنم کی طرف، وردن پیاسے، ان کو بڑی پیاس لگی ہوگی۔ لا یملکون الشفاعہ، اب یہ مقصود اور خصوصیت صورت، ایک صورت کی خصوصیت پہلے گزر چکی ہے، انہوں نے غیر اللہ کو الہ بنایا تھا تاکہ ہماری مدد، یہ اور خصوصیت آ گئی۔ لا یملکون الشفاعہ، مولانا میں دو معنی کروں گا، بڑے علماء غور کریں۔ لا یملکون الشفاعہ،
یہ جو اللہ ہے نا اس کو میں مستثنا منقطع بناؤں گا، مستثنا منقطع، خیال کرنا، اب مستثنا منقطع بنائے تو اس سے مراد کافر ہوں گے۔ اب ذرا سمجھو، لا یملکون الشفاء، نہیں مالک ہوں گے کافر سفارش کے، مشرک اور کافر سفارش کے مالک نہیں ہوں گے، کوئی مشرک اور کافر سفارش نہیں کر سکے گا، وہ خود عذاب میں گرفتار ہوگا، دوسروں کی سفارش کیا کرے گا؟ پھر غور کرے معنی پر، لا یملکون الشفاء، مشرک اور کافر سفارش کے مالک نہیں ہوں گے، بس کلام پوری ہو گئی۔ آگے اللہ استثناء منقطع ہے، علیحدہ کلام، الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، مگر وہ بندہ سفارش کرنے کا مالک ہوگا، کون؟ جس نے بنایا رحمان کے نزدیک وعدہ، نیچے لکھا ہے لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ والا وعدہ اللہ سے کیا، موحد بندہ ہوا، وہ سفارش کا مالک ہوگا۔ مشرک سفارش کے مالک ہوں گے؟ ہاں نا تو کرو جلدی بیٹا، مشرک سفارش کے مالک ہوں گے، کافر سفارش کرنے کے مالک ہوں گے نا، سفارش کرنے کا مالک کون ہوگا؟ لا الہ الا اللہ ماننے والا موحد بندہ، لیکن وہ بھی اللہ کی اجازت کے ساتھ مالک ہوگا۔ ایک معنی سمجھ آ گیا؟ اب میں استثناء متصل والا معنی کر رہا ہوں، اب کافر مراد نہیں، لا یملکون میں مومن مراد ہے، سمجھو، لا یملکون الشفاء، ایماندار بندے نہیں مالک ہوں گے سفارش کے۔ نیچے لکھا ہوا ہے لِأَحَدٍ، یہ دوسرے قول کے مطابق ایماندار بندے کسی کے لیے سفارش کرنے کے مالک نہیں ہوں گے، ایماندار بندے کسی کے لیے بھی سفارش کرنے کے مالک نہیں ہوں گے، ہاں الا مگر من کے نیچے لکھ لو لے من، بس من کے نیچے لے من کے نیچے لے من، ایماندار بندے وہ بھی کسی کی سفارش کرنے کے مالک نہیں ہوں گے، الا مگر مالک ہوں گے لے من، اس بندے کے لیے اتخذ عند الرحمن عہدا، جس نے بنا لیا رحمان کے نزدیک وعدہ، پکڑ لیا، لے لیا رحمان کے نزدیک وعدہ۔ ایماندار بندے بھی کسی کی سفارش نہیں کر سکیں گے، لیکن اس کی سفارش کریں گے جس نے لا الہ الا اللہ والا وعدہ نبھایا، یعنی ایماندار موحد کی سفارش کریں گے۔ مقام حل ہو گیا، آگے چلو، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، یہ شکوہ بھی آ گیا اور خصوصیت آ گئی صورت کی، نفی ہے تبنی کی، تبنی کہتے ہیں اللہ کا خود تو بیٹا بیٹی ہے نہیں اور کسی کو بیٹا بیٹی بنایا بھی نہیں، متبنہ بنانا، بیٹا بنا لینا۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، سبحان اللہ۔ اس سے پچھلی آیت میں تھی نفی شفاعت قہری، کوئی سفارش کر کے زبردستی کسی کو نہیں چھڑا سکے گا، اب اور خصوصیت، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اور کہا انہوں نے، مشرکین نے کہا بنا لیا رحمان نے بیٹا، والدن کے نیچے لکھ لو یعنی نائب۔ عرض کیا تھا انسان کی اولاد نہ ہونا تو بندے کو فکر ہوتا ہے میری مکان جائیداد پیسہ دولت کا کیا بنے گا، تو کسی رشتہ دار سے دوست سے بیٹا لے لیا، اس کو بیٹا بنا لیا تاکہ پیچھے کوئی وارث تو میرا ہو، بیٹا میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب میں یہ سب کچھ نہیں سنبھال سکتا، یہ سب کچھ تیرے حوالے ہے، میں مر جاؤں گا آج یا کل ہے، یہ ہر چیز تیری ہے، بس سارے اختیارات کا مالک تو ہے، دکانوں کا کرایہ لینا، کوٹھی ہے، جائیداد ہے، زمینیں سنبھال، سب کچھ اختیارات اس کے حوالے کر دیے۔ تو اللہ کریم کے بارے میں وہ کہتے تھے اللہ نے بیٹا بنا لیا، یعنی اللہ نے نائب بنا کر اختیارات ان کے حوالے کر دیے۔ فرمایا لقد جئتم شیئا ندا، البتہ تحقیق آئے ہو تم چیز بھاری کو، یہ تو بہت بھاری بات ہے بھائی،
یہ کوئی معمولی بات ہے اللہ نے نائب بنا لیا؟ اللہ طاقتاں دیتیاں یہ پہنچی ہوئی سرکار ہیں۔ ہاں تکاد السماوات یتفطرن من، قریب ہے آسمان پھٹ پڑے اس بات کی وجہ سے۔ یہ جب کسی انسان کی زبان سے نکلتا ہے نا، اللہ نے ان کو طاقتیں دی ہیں، اللہ نے اختیارات دیے ہیں، یہ پہنچی ہوئی سرکار ہیں، کھوٹی قسمت کھری کرتے ہیں، ڈوبتی ہوئی کشتیاں پار لگاتے ہیں۔ اس قسم کے جب الفاظ کسی بندے کی زبان سے نکلتے ہیں 7 آسمان پھٹنے کے قریب ہو جاتے ہیں۔ تکاد السماوات، سماوات جمع ہے نا، آسمان پھٹنے کے قریب ہو جاتا ہے، آسمان پھٹنے کے قریب ہو جاتے ہیں، من ہو اس بات کی وجہ سے، وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، قریب ہے کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے زمین، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے قریب ہو جاتی ہے، وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، اور قریب ہے کہ گر پڑے پہاڑ کانپ کر۔ حدن مفعول مطلق ہے من غیر لفظ ہی، نحوی علماء پہاڑ کانپتے ہوئے گرنے کے قریب ہو جاتے ہیں۔ خلاصہ کیا نکلا؟ میری طرف دیکھیں، جملہ عرض کر دوں، جب کسی انسان کی زبان سے شرکیہ کلمہ نکلتا ہے 7 آسمان پھٹنے لگتے ہیں، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگتی ہے، بڑے بڑے وزنی پہاڑ کانپتے ہوئے گرنے لگتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں حوصلہ حوصلہ، جیر ویلے میں اللہ برداشت کرے دا پیاں، حوصلہ کرو، حوصلہ، میں اللہ برداشت کر رہا ہوں، حوصلہ، تھوڑا صبر۔ کیوں یہ کیوں آسمان پھٹنے لگتے ہیں، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگتی ہے، پہاڑ کانپتے ہوئے گرنے لگتے ہیں؟ ان دعوا للرحمن ولدا، عبارت تھی ان لے ان، نیچے لکھا ہوا ہے عبارت کیا تھی؟ ان لے ان، لام تعلیلیہ مقدر ہے، ان لے ان، اس وجہ سے پہاڑ کانپتے ہوئے گرنے لگتے ہیں، اس وجہ سے آسمان پھٹنے لگتے ہیں، اس وجہ سے زمین ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگتی ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے ان لے ان، اس وجہ سے کہ انہوں نے نسبت کی ہے رحمان کے لیے نائب کی۔ دعو کا معنی میں نے کیا کیا؟ نسبت کی ہے، پکارا انہوں نے، نسبت کی انہوں نے رحمان کے لیے نائب کی۔ جب رحمان کے لیے نائب کی نسبت کوئی کرتا ہے، کائنات کا نظام درم برم ہونے لگتا ہے۔ شرک والا کلمہ کوئی معمولی کلمہ ہے؟ ہائے ہائے۔ المیہ یہ ہے کہ آج اہمیت نہیں رہی مسئلہ توحید کی، المیہ یہ ہے کہ شرک کو برا سمجھا ہی نہیں جا رہا۔ اللہ نے طاقتیں دی، اللہ طاقتیں دیتیاں، یہ معمولی جملہ ہے کوئی؟ ساری کائنات کا نظام درم برم ہونے لگتا ہے۔ اللہ تیرے حوصلے ہیں۔ وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ يَتَّخِذَ وَلَدًا، حالانکہ نہیں مناسب رحمان دی شان نال تے گل نہیں سجدی تے ڈھک دی، نہیں مناسب رحمان کے لیے ان یتخذ ولدا، کہ بنائے کوئی نائب۔ ان کل من فی السماوات، دعوی صورت ثانیاً، دوبارہ صورت کا دعویٰ آ گیا، اوپر جملہ بھی لکھا ہوا ہے دیکھیں، یعنی سب انبیاء، دیکھو تو صحیح مولانا لکھا ہوا ہے، یعنی سب انبیاء اور فرشتے اللہ تعالیٰ کے آگے عاجز ہیں، تو معبود کس طرح بن سکتے ہیں؟ ان کل من فی السماوات والارض، نہیں تمام کے تمام وہ جو آسمانوں میں ہیں فرشتے، جتنی بھی مخلوق ہے آسمانوں کے اندر، فرشتے ہو گئے والارض اور زمین میں، الا آت الرحمن عبدا، مگر ہر ایک آئے گا رحمان کے پاس عبدن عاجز بن کر، عبدن عاجز، جو اللہ کے آگے عاجز ہیں، اور اللہ کریم مختار اور کارساز ہے، اس مختار اور کارساز کو نائب بنانے کی کیا ضرورت؟ سارے عاجز ہیں، بھلا جو عاجز ہو اس کو بھی بندہ کوئی نائب بنائے گا؟ ورنہ آت الرحمن کے نیچے علماء کے لیے لفظ لکھا ہوا ہے اتیان مانوی، میری طرف دیکھیں نا، میں یہ بات سمجھا دوں بڑے ساتھیوں کو، آسمان و زمین میں جتنی مخلوق ہے، فرشتے ہیں، انسان ہیں، جنات ہیں، وغیرہ وغیرہ، سارے کے سارے رحمان کے سامنے عاجز بن کر آئیں گے۔ اچھا، اس وقت عاجز بن کر آئیں گے، اب عاجز نہیں ہیں، اب بھی عاجز ہیں،
تو اتیان مانوی مراد ہے. کیا مطلب؟ اب بھی عاجز ہیں. سامنے جملہ لکھو. اتیان مانوی کا یہ مطلب نہیں، لکھ لیں حاشیے پر آپ کو یاد رہے. اتیان مانوی کا یہ مطلب نہیں کہ عاجز ہو کر آئیں گے. وہ لفظ لکھو نا اتیان مانوی کا لفظ کاٹ دو. میں اتیان مانوی کی تشریح لکھوا رہا ہوں. کا لفظ کاٹ دو. اتیان مانوی کیا ہوتا ہے؟ بس اب یہاں سے جملہ شروع کرنا ہے. یہ مطلب نہیں کہ عاجز ہو کر آئیں گے، نہ، بلکہ اب بھی عاجز ہیں. بلکہ اب بھی، یہ مطلب ہے اتیان مانوی کا. یوں نہیں ہے کہ قیامت میں ہر کوئی عاجز بن کر آئے گا، نا، اب بھی عاجز ہیں. لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ مَدًّا، حالت دنیاوی، البتہ تحقیق گھیرا کیا ہوا ہے اللہ نے ان کا گھیرا کیا ہوا ہے. نیچے لکھا ہے بیان قدرت، اللہ کی قدرت سے کوئی باہر نہیں ہے، سارے عاجز ہیں. وَعَدَّهُمْ مَدًّا، اور گن رکھا ہے اللہ کریم نے ان کو. عدن گننا، شمار کر رکھا ہے اللہ نے ان کو شمار کرنا. یہ بیان علم ہے. کوئی اللہ کی قدرت سے بھی باہر نہیں ہے، کوئی اللہ کے علم سے بھی باہر نہیں ہے. ہر ایک اللہ کی قدرت کے اندر ہے، ہر ایک اللہ کے علم کے اندر ہے. مولانا کھولو سورۃ الطلاق، آخری آیت. جی 1130. اللہ الذی خلق سبع سماوات، یہ اللہ الذی خلق سبع سماوات، اللہ کریم وہ ہے جس نے پیدا کیے 7 آسمان. وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، اور زمین میں سے بھی ان جیسی اللہ کریم نے 7 زمینیں بنائیں. 7 آسمان بنائے اور زمین میں سے اللہ نے آسمانوں جیسی 7 زمینیں بھی بنائیں. یَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ، اترتا رہتا ہے اللہ کا حکم ان کے درمیان. اللہ کا حکم نازل ہوتا رہتا ہے. اب گرمی ہو، سردی ہو، دن ہو، رات ہو، فلاں بیمار ہو، فلاں کو خوشی وغیرہ وغیرہ، سارا نظام بھی چل رہا ہے. اللہ نے 7 آسمان کیوں بنائے، 7 زمینیں کیوں بنائیں، یہ نظام کیوں اللہ کریم نے چلایا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے لیے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، نہ. لوگ کہتے ہیں جی یہ جہان بنایا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. حضور نہ ہوتے تو جہان نہ ہوتا. کسی نے کہا حضرت علی نہ ہوتے تو جہان نہ ہوتا. کسی نے کہا حضرت یہودی کہنے لگے حضرت عزیر علیہ السلام نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی. کائنات عزیر علیہ السلام کے لیے بنائی گئی. عیسائیوں نے کہا کائنات عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بنائی گئی. تو کلمہ پڑھنے والے کیوں پیچھے رہتے؟ انہوں نے کہا نہیں، کائنات بنائی گئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اللہ کا قرآن فیصلہ کر رہا ہے. فرمایا اللہ نے 7 آسمان بنائے، 7 زمینیں بنائیں. اللہ کا حکم بھی نازل ہو رہا ہے، سارا نظام چل رہا ہے. کیوں کائنات بنائی؟ 14 طبق لِتَعْلَمُوا، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. اپنی قدرت منوانے کے لیے اللہ نے جہان بنایا. وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور تاکہ تمہیں یہ بھی پتہ چل جائے یقیناً اللہ کریم تحقیق اس نے گھیرا کر رکھا ہے ہر ایک چیز کا علم کے لحاظ سے. کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے. اپنی قدرت
اپنا علم منوانے کے لیے اللہ نے یہ جہان بنایا۔ خلاصہ کیا نکلا؟ اللہ نے جہان بنایا توحید کی خاطر، جہان بنایا توحید کی خاطر۔ توحید لوگوں کو سمجھ آئے، میں اللہ کریم کی قدرت کے نشانات سمجھ آئیں، مسئلہ توحید سمجھ لیں۔ او مولانا فرمایا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، حالت اخروی، اور سارے ان کے آئیں گے قیامت کے دن فردا، اکیلے اکیلے۔ ہر ایک ان کا آئے گا قیامت کے دن فردا، اکیلا اکیلا، بغیر سفارشی اور مددگار۔ ابھی حوالہ کھولا تھا نا سورۃ انعام کا، لَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، فردا۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور ہر ایک ان کا آئے گا اللہ کے سامنے قیامت کے دن اکیلا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بشارت آ گئی مولانا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لے آئے، عقیدہ درست موحد، وعملوا الصالحات، عمل نیک کیے سنت کے مطابق، توحید و سنت، سیجعل لہم الرحمن ودا۔ سبحان اللہ مولانا، بڑا عجیب حوالہ ہے، پورے قرآن میں اس قسم کی آیت اور کہیں نہیں ہے۔ یہ آیت اس مضمون والی صرف اسی جگہ پر ہے، پورے قرآن میں اور کہیں نہیں ہے۔ معنی سنو، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لے آئے، عقیدہ ٹھیک، عمل کیے نیک، توحید و سنت آ گئی، سیجعل ثمرہ دنیاویہ، علاوہ نعم مذکورہ اخرویہ کے، نیچے دیکھیں تو آخرت میں تو نعمتیں ان کو ملیں گی نا جو میں اللہ نے ذکر کی، وہ تو ہوں گی۔ دنیا کا نتیجہ سنو توحید و سنت ماننے والوں کا، کیا؟ سیجعل لہم الرحمن ودا، ان قریب کرے گا واسطے ان کے رحمان ودن، محبت۔ اللہ توحید و سنت ماننے والوں کے لیے محبت بنا دے گا۔ کدھر محبت؟ نیچے لکھا ہے خلائق کے دل میں، اللہ مخلوق کے دل میں توحید و سنت ماننے والوں کی محبت پیدا کر دے گا۔ تین معنی کرتا ہوں، اگر آپ کا ذوق ہو تو تین معنی۔ ایک معنی تو آپ کو سنا دیا، جو موحد ہیں اور اعمال سنت کے مطابق کرتے ہیں، اللہ مخلوق کے دل میں ان موحدین کی محبت ڈال دے گا، مخلوق ان سے پیار کرے گی۔ ایک معنی تو لکھا ہوا ہے، دوسرا حاشیے پر لکھیں اوپر۔ نمبر 2، خود اللہ ان سے محبت کرے گا، خود اللہ ان سے محبت کرے گا۔ تیسرا معنی لکھیں جی، تیسرا مطلب اپنی محبت ان کے دلوں میں ڈال دے گا۔ اب مہربانی کریں سارے دوست، میری طرف دیکھیں، میں بڑے آسان الفاظ میں 3 قول آپ کو سنا دوں۔ اب بیٹا نیچے نہیں دیکھنا، بعد میں لکھ لینا، وقت کم ہوتا ہے۔ جو موحد بن گئے اور اعمال سنت کے مطابق کیے، سیجعل لہم الرحمن ودا، اللہ مخلوق کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دے گا، مخلوق ان سے محبت کرے گی۔ نمبر 2، جو موحد ہوئے نیک اعمال کرنے والے سنت کے مطابق، نمبر 2، اللہ ان سے محبت کرے گا، اللہ ان سے۔ نمبر 3، اللہ اپنی محبت ان کے دل میں ڈال دے گا۔ اب 3 مطلب ہو گئے، جو موحد بن گئے، سنت پر عمل کرنے والے بن گئے، لوگ ان سے محبت کریں گے۔ بات نہیں سمجھ آئی؟ لوگ ان سے محبت، نمبر 2 اللہ ان سے محبت کرے گا، اور نمبر 3 یہ اللہ سے محبت کریں گے۔ اب خلاصہ سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ لوگ ان سے محبت کریں گے، اللہ ان سے محبت کرے گا، اور یہ اللہ سے محبت کریں گے۔ 3 مطلب ہو گئے۔
اب ایک دو لفظ لکھ لیں، سمجھا میں دیتا ہوں۔ نمبر 1، عوام میں شہرت یہ کوئی معیار نہیں۔ لکھیں، عوام میں شہرت یہ کوئی معیار نہیں۔ نمبر 2، مقبولیت معیار ہے۔ اس کی ابتدا نیک بندوں سے ہوتی ہے، پھر رفتہ رفتہ اس کو قبول عام حاصل ہو جاتا ہے۔ اب میری طرف دیکھیں، میں دو باتیں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ بیٹا میری طرف دیکھو، ایک اشکال ہے بہت بڑا۔ جو بندہ سچا پکا مومن بن گیا، عقیدہ درست ہو گیا، موحد بن گیا، اعمال بھی سنت کے مطابق کرتا ہے، بدعات نہیں کرتا، اللہ فرماتے ہیں سیجعل لہم الرحمن ودا، میں اللہ لوگوں کے دل میں ان کی محبت ڈال دوں گا۔ لوگ تو موحدین کو گالیاں دیتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، علماء کی مخالفت کرتے ہیں، علماء حقہ کے تانے دیتے ہیں، کئی بکواس کر۔ اللہ کہتا ہے میں موحد، نیک، مومن، سنت کے مطابق عمل کرنے والے، بدعت سے بچنے والے، ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالوں گا۔ حالانکہ عموماً دیکھا گیا ہے کہ لوگ تو علماء حقہ کو گالیاں دیتے ہیں، تانے دیتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، یہ کیسی محبت ہے؟ اشکال نہیں سمجھ آیا؟ لوگ گالیاں، یاد رکھنا میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا تھا، جو لوگ علماء حقہ کو تانے دیتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ موت کے بعد ایسے لوگوں کا چہرہ قبلے سے پھیر دیتا ہے۔ ہم نے تو دنیا میں دیکھا ہے مولانا، جنہوں نے علماء حقہ کی مخالفت کی، اللہ نے دنیا میں ان کو پکڑا، میں نے خود آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، توبہ توبہ، اللہ یعوذ باللہ، اتنا عبرتناک انجام ان کا ہوا نا، میں بیان نہیں کر سکتا۔ اعوذ باللہ عاذنا اللہ منہا۔ اشکال سمجھ آ گیا؟ تو جواب یہ ہے، یہ عام لوگ مراد نہیں ہیں کہ جو مومن بن گئے اور بدعات سے بچنے والے بن گئے، سنت پر عمل کرنے والے بن گئے، اللہ ان کی محبت ڈال دے گا۔ عام لوگ مراد نہیں ہیں، صحیح العقیدہ، صحیح الاعمال، صحیح الاخلاق، جو عقیدہ بھی درست ہے، ان کا عمل بھی درست ہے، اخلاق بھی درست ہے، ایسے لوگ ان سے پیار کریں گے۔ عام لوگ مراد، بات سمجھ آئی؟ یاد رکھیں گے، اللہ محبت ڈال دے گا، کیا مطلب؟ صحیح عقیدے والے، صحیح اعمال والے، صحیح اخلاق والے، یہ لوگ ان سے پیار کریں گے۔ اب میں سمیٹ رہا ہوں ایک جملے میں ساری بات۔ اللہ موحدین، سنت پر عمل کرنے والے، ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالے گا۔ عام عوام مراد نہیں ہے، خواص مراد ہے۔ کیا مراد ہے؟ اب میں نے ایک اور آپ کو جملہ لکھوایا، وہ بھی ساتھ ملاتا ہوں، دیکھیں میری طرف۔ ایک ہوتی ہے شہرت، شہرت کوئی معیار نہیں۔ ایک گویے کو بلاؤ اور وہ گانا بجانا، ساز یہ لے کر آئے، باجے تبلے، ہزاروں لوگ جمع ہو جائیں گے، اور عالم درس قرآن دینے آئے 150 بندہ جمع ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گویہ اللہ کے ہاں مقبول ہے، وہ ڈانس کر رہا ہے اور گانے گا رہا ہے، ناچ میلہ ہو رہا ہے، اب میچ ہو رہے ہیں، کبڈی ہو رہی ہے، میں مثال دے رہا ہوں، والی بال، وہاں 10,000 بندہ اکٹھا ہے، عالم درس دے رہا ہے 50 بندے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مقبول ہیں۔ کبڈی کھیلنے والے اور والی بال کھیلنے والے، فٹ بال کرکٹ والے، وہ مقبول ہیں۔ وہ شہرت ہے مولانا، شہرت معیار نہیں، مقبولیت معیار ہے۔
کیا معیار ہے؟ ہم سادے لوگ ہیں، واہ 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 بڑا مجمع، ہاں 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 یہ واہ جی واہ، یہ کیا معیار؟ کتوں کی لڑائی ہو رہی ہے، ریچھ کتے کی، سور خنزیر کو پکڑا، کتے چھوڑ دیے، لاکھوں لوگ جمع ہیں، اب یہ مقبول ہے؟ نہ یہ شہرت ہے، شہرت معیار نہیں، مقبولیت معیار ہے۔ میری طرف دیکھیں، میں حدیث پاک کا مفہوم سنا دوں۔ حدیث پاک میں آیا کہ جب اللہ کسی انسان سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو حکم دیتا ہے، جبریل میں اللہ اس انسان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی کر۔ جبریل اعلان کرتا ہے فرشتوں میں، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، میں بھی کرتا ہوں، فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ وہ نیچے والوں کہتے ہیں بھائی اللہ جبریل ہم اس بندے سے پیار اور محبت رکھتے ہیں، تم بھی کرو۔ رفتہ رفتہ یہ آتے آتے بعد جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، حقہ صلحاء ہوتے ہیں، اولیاء ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں ان کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ خواص کی محبت مراد ہے، عام عوام والی شہرت مراد، واہ واہ ہاں ہاں، یہ مراد نہیں ہے، خیال کرنا۔ تو اب ایک جملہ مجھے سنا دیں، مجھے تسلی ہو جائے اور خوشی ہو، آپ کے لیے دعا کروں گا علم نافع کی۔ شہرت معیار ہے، واہ واہ ہو گیا، لاکھوں بندے اکٹھے ہو گئے، یہ معیار ہے، مقبولیت معیار ہے مولانا۔ ہاں سبحان اللہ۔ سیجعل لهم الرحمن ودا۔ رئیس المفسرین سند المحدثین حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے بڑے حضرت وہاں والے، چھوٹا سا ڈیرہ ہے، شہر سے دور ہے، 4-5 کلومیٹر، جنگل ہے، آس پاس کچھ آبادی نہیں ہے، اور چھوٹے سے ڈیرے پر بیٹھ کر چند بندوں کو پڑھایا، کہاں کہاں فیض پہنچ گیا۔ یوں نہیں جیسے آج کل ہمارے مدارس ہیں، ہزاروں طالب علم پڑھ رہے ہیں، بھائی کتنے طالب علم کہ 5000 طالب علم ہے، یہ کیا معیار ہے مولانا؟ خیال کرنا، یہ ایک ہوتا ہے کم، ایک ہوتا ہے کیف، مقدار زیادہ ہو یہ کوئی معیار نہیں، اصل کیفیت ہے۔ طالب علم پڑھیں 5، میں مثال دے رہا ہوں، 5 پڑھیں، بات کو سمجھیں، یا آگے جا کر دوسروں کو سنائیں اور پڑھیں۔ 5000 پڑھیں اور پلے کسی کے کچھ نہ پڑھے، نہیں سمجھ آئی؟ 5000 پڑھیں اور پلے کچھ نہ پڑھے، اور اس کے مقابلے 5 پڑھیں، ہوں سمجھدار، دانا، بات سمجھیں، آگے سبق سنائیں، لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ ان 5000 نے بات سمجھی نہیں ہے، ہاں ہاں والے تھے، وہ معیار ہے یا 5 معیار ہے؟ یہ 5 معیار ہے۔ او مولانا حضرت قاسم العلوم والخیرات، کیوں آپ کو یہ بات سنائی ہے کم اور کیف والی؟ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے جو بانی، انہوں نے پوری زندگی میں صرف 4 طالب علموں کو پڑھایا، پوری زندگی میں صرف 4 طالب علم۔ ایک ان میں حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ تھے، باقی 3 نام لکھے ہیں، صرف 4 طالب علموں کو پڑھایا۔ اور اس کے مقابلے میں باقی علماء کے شاگرد دیکھیں، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں، لیکن جن 4 کو پڑھایا نا، وہ موتی بن کر چمکے دنیا کے اندر، کیا کیا کام کیا۔ او مولانا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، یہ میں نے آپ کو مثال سنائی ہے، مہربانی کرنا مت آپ کو مولوی صاحب کہنے دے ٹوک بیٹھا مریں دے تو سا ہو تو حضرت نہ بڑے، ہاں مہربانی کرے تو علی میں مسکراہٹاں تو سمجھ گیا، ٹوک بادی کہہ دیتے نہیں، میں تو مثال سنائی ہے تو آپ کو۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، ترغیب الی القرآن، شوق دلایا قرآن کی طرف۔ یقیناً پکی بات، یہ سورت، یہ آیت تمام سورت کے متعلق ہے، کیا لکھا ہے؟ یہ آیت تمام سورت کے متعلق ہے۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، پکی بات ہے، یقینی بات ہے، بس یقیناً آسان کیا ہم نے اس قرآن کو، بِلِسَانِكَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے ساتھ۔ کیوں؟ حکمت اول، لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، تاکہ خوشخبری سنائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ شرک سے بچنے والوں کو، جو اللہ کریم کے لیے نائب کا عقیدہ نہیں رکھتے، دوسرے کارساز اور متصرف ہیں، یہ عقیدہ نہیں رکھتے، شرک سے بچنے والوں کو خوشخبری سنائیں۔ نمبر 2، وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، دوسری حکمت، کیوں ہم نے قرآن کو آسان کیا آپ کی زبان پر، تُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرائیں اس قرآن کے ذریعے قوم لُدًّا، قوم جھگڑالو کو۔ قوم لُدًّا پر لکھ لیں مشرکین مکہ،
مشرکین مکہ یہ جو جھگڑالو ہیں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرائیں۔ مولانا یہی مضمون سورۃ الکہف میں تھا، ذرا کھولیے سورۃ الکہف شروع ہو رہی ہے، صفحہ 599۔ میں تیسری سطر سے معنی کرتا ہوں۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا۔ قرآن کیوں آیا؟ خوشخبری سنائے تاکہ ایمان والوں کو، الذین وہ ایماندار، یعملون الصالحات جو عمل کرتے رہتے ہیں نیک، نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری سنائے۔ کون سی خوشخبری؟ ان لہم اجرا حسنا، یقیناً ان کے لیے اجر ہوگا بہت اچھا آخرت میں، ماکثین فیہ ابدا، ٹھہرنے والے ہوں گے، رہنے والے ہوں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ، کوئی بھی ان کو نہیں نکالے گا۔ ایک تو ہو گئی یہ بات خوشخبری سنانی ہے، یہاں بھی یہ مضمون لتبشر بہ المتقین۔ آگے سورۃ الکہف وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا۔ قرآن پاک کیوں نازل کیا ہم نے اپنے مقبول بندے پر؟ تاکہ ڈرائے ان لوگوں کو، قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، جو کہہ رہے ہیں اللہ کریم نے بنا لیا ہے نائب، اللہ نے طاقتیں ان کو دی ہیں، اختیارات ان کے حوالے کیے۔ ان کو قرآن ڈرانے آیا ہے اور موحدین کو قرآن خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہے۔ آؤ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، تاکہ خوشخبری سنائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذریعے المتقین، بچنے والوں کو۔ متقین کا علماء کرام معنی کیا بچنے والے۔ کس سے بچنے والے؟ شرک سے، شرک سے بچنے۔ المتقین کے نیچے لکھ لو اد شرک، بس دو لفظ ہیں، اد شرک، شرک سے بچنے والوں کو۔ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، اور تاکہ ڈرائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذریعے بِهِ قَوْمًا لُدًّا، قوم جھگڑالو کو۔ جھگڑالو تو وہ تھے، 17واں پارہ سورۃ الحج، جھگڑالو تو وہ تھے۔ مولانا کھولو صفحہ 692 سورۃ الحج، 692 درمیان میں آیت نمبر 72۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری آیتیں، صاف صاف آیتیں پڑھی جاتی ہیں نا، تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ، آپ پہچان لیتے ہیں کافروں کے چہروں میں کیا چیز؟ المنکر، بری شکل۔ جب آیات صاف صاف پڑھی جاتی ہیں میرے پیغمبر آپ پہچان لیں گے، کافروں کے چہرے کالے سیاہ ہو جائیں گے آیات سن کر۔ متھے تے وٹا ویسے، ماتھے پر تیوری اور بل پڑ جائیں گے آیتیں سن، بس صرف چہرے کالے ہو جائیں گے آیات سن کر نہ۔ یکادون یستون بالذین، قریب ہے کہ حملہ کر دیں ان لوگوں پر، یتلون علیہم آیاتنا، جو پڑھ رہے ہیں ان پر ہماری آیات۔ صرف قرآن کی آیات سن کر چہرے سیاہ نہیں ہوتے، بلکہ یہ بے ایمان آیات پڑھنے والوں پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ جھگڑالو تھے نا، یہی تو مضمون ہے۔ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، آپ تاکہ ڈرائیں قرآن کے ذریعے جھگڑالو قوم کو، مشرکین مکہ۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا، تخویف دنیاوی، دنیا کا ڈراوا، میں نے پچھلوں کو نہیں چھوڑا، تم کس باغ کی مولی ہو۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ، اور کتنی ہلاک کی ہم نے ان سے پہلے جماعتیں، کتنی جماعتیں ہم نے ہلاک کر ڈالیں۔ مولانا 17واں پارہ کھولیے سورۃ الانبیاء، یہ صفحہ ہے 656، 656 دوسرا صفحہ ہے 17ویں پارے کا، دوسرا رکوع، ایک رکوع مکمل، نیچے دیکھیں آخری دو سطریں۔ وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً،
اور کتنی پیس ڈالی ہم نے بستیاں. وہاں تھا نا اہلکنا اور یہاں کسبنا. کتنی پیس ڈالی ہم نے بستیاں. کان الظالما تھیں وہ بستیاں ظلم کرنے والی. ورنہ بستیاں تو ظلم نہیں کرتی، بستیوں والے ظلم کرنے والے تھے. اس کو کہتے ہیں ذکر مکان ارادہ مکین. ذکر تو جگہ کا کیا، مراد جگہ والے ہیں. ذکر مکان جگہ کا ذکر کیا، مراد جگہ والے ہیں. کم کسبنا من قریۃ کتنی پیس ڈالی ہم نے بستیاں. کان ظالما جو ظلم کرنے والی تھیں، یعنی بستیوں والے ظالم تھے. وانشانا بعدها قوما آخرین اور پیدا کی ہم نے ان کے بعد قومیں اور، ان کو تباہ کر دیا. لکھا ہے غنا الہی، اللہ کی بے پرواہی. اللہ کو کیا پرواہ کسی کی. فلما احسوا باسنا پر جب کہ محسوس کیا انہوں نے ہمارا عذاب، عذاب آ رہا ہے. اذا ہم فوراً وہ، اذن کا معنی، اذا کا معنی فوراً، ہم منہا یرکضون وہ اس عذاب سے بھاگنے لگ گئے. مکان چھوڑے، کوٹھیاں جائیدادیں بھاگے، ڈیرے دارے چھوڑ کر، اوطاق چھوڑ کر بھاگے. کیوں؟ تاکہ عذاب سے بچ جائیں. نیچے لکھا ہوا ہے تاکہ عذاب سے بچ جائیں. اللہ نے فرمایا لا ترکضوا بھاگو نہیں. کدھر جا رہے ہو؟ ویئر آر یو گوئنگ؟ لا ترکضوا بھاگو نہیں. تذلیل مجرمین. ورنہ مجھے تو انگریزی چھوڑے ہوئے بھی کوئی 35 سال گزر گئے. بس وہ ایک جملہ ذہن میں رہ گیا تھا، وہ آج 35 سال بعد یاد آیا. لا ترکضوا تذلیل مجرمین بھاگو نہیں. اللہ نے ذلیل کرنے کے لیے فرمایا وارجعوا واپس لوٹو نا الی ما اترفتم فی طرف ان نعمتوں کے، ان عیش و اسباب اور ساز و سامان کی طرف واپس آؤ نا. اترفتم فی عیش دیے گئے تھے تم جس میں، جن ساز و سامان اور مال دولت میں مستیاں کرتے تھے. واپس آؤ نا، کدھر جا رہے ہو؟ وَمَسَاكِنِكُمْ اپنی رہائش گاہوں کی طرف واپس آؤ نا، کدھر بھاگے جا رہے ہو؟ کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ تاکہ تم سے مشورہ پوچھا جائے. میں اللہ تم سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں. اللہ کو مشورے کی کیا ضرورت؟ مولانا کسی غریب پر کوئی مصیبت آئے تو سردار کے ڈیرے پر چلا جاتا ہے، چودھری صاحب، ملک صاحب، خان صاحب یہ مصیبت آ گئی ہے، پریشانی، مجھے مشورہ دو، مجھے کیا کرنا چاہیے. اللہ نے ان سے مذاق کیا، او مشرکو کدھر بھاگے جا رہے ہو؟ میں اللہ نے مشورہ کرنا ہے. اپنے ڈیرے پر اوطاق پر واپس آؤ نا، اپنی جائیدادوں اور کوٹھیوں پر واپس آؤ نا، میں نے مشورہ کرنا. یہ اللہ نے مذاق کیا. قالوا اقرار مجرمین وہ کہنے لگے بوقت نزول عذاب، عذاب نازل ہوا تو چیخیں ماری کہنے لگے یا ویلنا انا کنا ظالمین، ہائے ہماری بد نصیبی، یقیناً ہم ظالم تھے. فما زالت تلک دعواہم ہمیشہ رہی ان کی یہ فریاد. دعویٰ کا کیا معنی ہے؟ یہاں پر فریاد لکھا ہے. فما زالت تلک دعواہم ہمیشہ رہی ان کی یہ فریاد. حتی جعلناہم حصیدا یہاں تک کہ کر دیا ہم نے ان کو جڑ سے کٹے ہوئے. جیسے کسی کی جڑ کاٹ دی جاتی ہے ایسے جڑ کاٹ کے رکھ دی. خامدین بجھے ہوئے، جیسے آگ کے انگارے بجھ جایا کرتے ہیں ایسے میں اللہ نے بجھا کر رکھ دیا. جمشید کیک بعد سکندر کہاں ہے آج؟ بڑے بڑے آئے چلے گئے. جمشید کیک بعد سکندر کہاں ہے آج؟ تخت و نگینہ راہ پہ افسر کہاں ہے آج؟ سکہ تھا جن کے نام کا اب ان کا نام و نشان نہیں. قبروں پہ شامیانے بجد آسمان نہیں. اے قطرہ ناپاک کیوں مغرور ہے، کیا سمجھتا ہے قیامت دور ہے. اچھے عمل کرنا 4 دن کی زندگانی میں، ہمیشہ کے لیے رہنا نہیں اس دار فانی میں. بجھا کر رکھ دیا. خامدین غرور تھا، نمود تھی، ہٹو بچو کی تھی صدا. اور آج تم سے کیا کہوں لحد کبھی پتہ نہیں. 8واں پارہ سورۃ الاعراف.
صفحہ ہے مولانا 313، صفحہ 313 دوسری سطر، وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، وہی مضمون ہے، وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اور کتنی بستیاں ہلاک کر ڈالا ہم نے ان کو، بستیوں کو ہلاک کیا کہ بستی والوں کو ہلاک کیا، ذکر مکان ارادہ مکین، اور کتنی بستیاں تخویف دنیاوی، دنیا کا ڈراوا، ہلاک کر ڈالا ہم نے ان کو، فجاء باسنا، بس آیا ان کے پاس ہمارا عذاب، بیاتن، رات کے وقت، نیچے لکھا ہے جو آرام کا وقت ہے، رات کا وقت تھا، سو رہے تھے، عذاب آ گیا، او ہم قائلون، یا وہ دوپہر کی نیند کرنے والے تھے، کالا یکیلو کیلولتن، کیا باب ہے قائلون کا نحویو صرفیو علماء، کالا یکیلو کیلولتن، کیلولا کہتے ہیں دوپہر کی روٹی کھا کر تھوڑی دیر آرام کرنا، نیند کرنا، کالا یکولو سے قائلون نہ بنانا، خیال کرنا، کالا یکیلو کیلولتن او ہم قائلون، یا وہ دوپہر کی نیند کرنے والے تھے، عذاب آ پہنچا، فما کان دعواہم، اعتراف مجرمین، پس نہیں تھی فریاد ان کی، دعویٰ کا معنی کیا کیا، فریاد، 17ویں پارے میں معنی کیا تھا، نہیں تھی فریاد ان کی، اذ جاءہم باسنا، جب آیا ان کے پاس ہمارا عذاب، ہمارا عذاب آیا، کیا فریاد تھی، الا مگر یہ کہ ان قالوا، انہوں نے کہا، نعرے لگائے، انا کنا ظالمین، یقیناً ہم مشرک تھے، ظالمین کا معنی حضرت ابن عباس نے کیا، نیچے لکھا ہے ظالمین مشرکین، کیوں، ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً ہم بڑا ظلم کرنے والے تھے، مشرک تھے، آیا عذاب اللہ نے تباہ و برباد کر ڈالا، یہی مضمون ہے، وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ، کتنی ہلاک کی، تخویف دنیاوی، مکے والوں نہیں مانو گے، تمہیں نہیں چھوڑوں گا، پہلوں کو بھی نہیں چھوڑا، وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ، کتنی ہلاک کی ہم نے ان سے پہلے جماعتیں، حَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ، حَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ، کیا آہٹ پاتا ہے تو ان میں سے کسی ایک کی، آہٹ محسوس ہو رہی ہے کسی ایک کی، نہ مولانا مجھے لڑکانہ کے ساتھی موہنجو دڑو لے گئے، موہنجو دڑو ہم پہنچے، کو 25-30 کلومیٹر لڑکانے سے سفر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 4000 سال پہلے کی تہذیب، زمین کھودی گئی، وہاں سے شہر نکلا، حیران ہو گئے ہم، عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 4000 سال پہلے کی تہذیب، ہم مہر گڑھ پہنچے، ڈاڈر سے آگے سبی، عیسیٰ علیہ السلام سے 7000 سال پہلے کی تہذیب، مہر گڑھ بورڈ لگا ہوا ہے، حیران ہو گئے، کیا ہے ان کی عمارتیں، کیا ہے ان کی بلڈنگیں، ہم کیا چیزیں، حیران، کیا آہٹ محسوس کرتا ہے تو ان میں سے کسی ایک کی، جب بندہ چلتا ہے نا، کچھ پاؤں کی آواز آتی ہے، آہٹ آ رہی ہے، وہ بندہ آ رہا ہے، یہ پاؤں کی آواز ہے، کوئی آہٹ محسوس کرتا ہے، ویران پڑے سب کچھ، تباہ و برباد، آئے، حال تو حصوں میں من احد، کیا آہٹ پاتا ہے تو ان میں سے کسی ایک کی، آہٹ محسوس ہو رہی ہے، او تسمع لہم رکضا، یا تو سنتا ہے واسطے ان کے، رکضاً منہ کی معمولی آواز، رکس کس آواز کو کہتے ہیں، منہ کی معمولی آواز، ساتھ لفظ لکھ لیں، منہ کی معمولی آواز جو سمجھ میں نہ آئے، ورنہ رکزن کا ایک اور جملہ اگر آپ کو شوق ہو تو لکھوا دوں، ڈھلی آواز ہے، یہ لکھیں سامنے، رکز کا لفظ لکھ لیں نا، پہلے رکز پھر آگے مطلب لکھ لیں، جیسے مرنے والے کی جب زبان لڑکھڑاتی ہے، اٹکتی ہے، یوں کہہ لو لڑکھڑاتی ہے، جو بھی آسان لگے آپ کو لفظ، مرنے والے کی جب زبان اٹکتی ہے، لڑکھڑاتی ہے تو سمجھ نہیں آتی، بابا کیا تھا پہ کہ کیری گل ہے، بابا کیا تھے ہو، سمجھ نہیں آتی مرنے والا کیا کہہ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں رکز،
اللہ فرماتے ہیں کوئی معمولی سی آواز جن کو ہم نے تباہ کیا سنائی دیتی ہے تجھے ان کی، یا ان کی کوئی آہٹ محسوس ہو رہی ہے؟ نہ، بے نام و نشان ہو گئے۔ اوپر ایک جملہ لکھا ہوا ہے، اوپر دیکھیں نا، بالکل حل تو اس یہ کنایا ہے بے نام و نشان ہونے سے، یہ کنایا ہے میں نے نام و نشان مٹا کر رکھ دیا، میں اللہ سے پوچھنے والا پیدا ہی نہیں ہوا۔ الحمدللہ سورۃ مریم مکمل ہو گئی، اللہ قبول فرمائے۔ کل زندگی ہوئی تو سورۃ طٰ پڑھے۔